بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات سادات اعظام علماء ذیشان، بالخصوص حضور قبلہ کاظمی شاہ صاحب غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، میرے برادر مکرم فاضل عزیز حضرت علامہ قبلہ مولانا شرافت علی رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، امام المسلمین سیدی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز کے عرس مبارک کی تقریبات کے حوالے سے منعقدہ آج کی اس بابرکت تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے درجات اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور جس محبت کے ساتھ حضور شاہ صاحب غریب نواز نے اہتمام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے فیوز و برکات منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارکہ آج سے تقریباً 171 سال پہلے ہفتے کے دن 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بمطابق 1856 سن عیسوی میں بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں بہت بڑے قدیمی علمی گھرانے اور خاندان کے اندر استاذ العلماء امام المتکلمین علامہ نقی علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت کے ہاں ہوتی ہے، اور آج سے ٹھیک 103 سال پہلے قمری اعتبار سے 103 سال پہلے 25 صفر المظفر جمعہ کے دن پہلی اذان جمعہ کے وقت سن 1340 ہجری میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا وصال اقدس ہے۔ تو اس طرح 68 سال کی دنیاوی عمر مبارک اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کو عالم دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک کو پہنچتے ہیں تو رسم بسم اللہ کا آغاز کروایا جاتا ہے، اور عالم اسلام کی ان عبقری اور نابغہ روزگار ذہین ترین اور باصلاحیت ترین ہستیوں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کا شمار ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ پہلے سبق کے دوران ہی 2 سوالات اعلیٰ حضرت نے اپنے استاذ ذی وقار پر ارشاد فرما دیے تھے۔ جس ماحول کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کی تربیت ہو رہی ہے وہ نہایت علمی ماحول ہے، علمی گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کے اندر صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت ہی ایک بے مثال علمی ہستی نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس خلافت سے جب سے یہ گھرانہ، کیونکہ دور خلافت راشدہ کے اندر افغانستان کے صوبہ ہرات تک اسلام جو ہے وہ عملی طور پر پہنچ گیا تھا، پرچم اسلام صوبہ ہرات تک لہرا رہا تھا، اور اس دور خلافت راشدہ کے مبارک زمانے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت جو کہ افغان پٹھانوں میں صوبہ قندھار کے بہت بڑے خاندان بہڑائچ قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ قبیلہ جو ہے دور خلافت راشدہ سے مشرف با اسلام ہوا ہے، اور اس دور سے ہی اس گھرانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا پیہم اور مسلسل سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی استاذ العلماء امام المتکلمین علامہ نقی علی خان صاحب
فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ہم آج بھی تحریروں کو دیکھتے ہیں کہ جب عرب کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا فتنہ پورے کے پورے عالم اسلام کو لپیٹ میں لینے کے لیے اس کا آغاز ہوا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی نے اس فتنے کے نتائج کو، عواقب کو بھانپتے ہوئے آپ نے کتاب تصنیف فرمائی، اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد، یعنی فساد کی جڑوں کو اور اصولوں کو اکھاڑنے کے لیے ہدایت اور رشاد کے اصول۔ آج ہر طالب علم پر، ہر فاضل پر اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے۔ جتنی بھی اسلام کی بنیادوں پر شیخ نجدی نے وار کیے ہوئے ہیں اور اسلام کے اندر ایک انتشار اور مسلمانوں کے اندر ذہنی، اعتقادی، فکری انتشار پیدا کیا ہے، جس فاضل انسان نے پوری توجہ کے ساتھ سمجھ کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی کی کتاب اصول الرشاد اگر اس نے پڑھی ہوئی ہے تو اس کو تمام کی تمام امت کے جتنے بھی عقائد کے حوالے سے وہ بنیادی ضابطے جن پر شیخ نجدی نے وار کرنے کی کوشش کی اور ان بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اگر یہ کتاب سمجھ کے ایک مرتبہ بھی پڑھ لی جائے اور ذہن میں رکھ لی جائے، ایسے بندے کے اوپر انشاءاللہ تعالی قیامت تک کسی گمراہ گر کی گمراہی کا کوئی اثر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ ایسے جامع اصول اور ضابطے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ائمہ دین کی تحقیقات کی روشنی میں، کہ ایک ایک مسئلہ انسان کے سامنے نکھر کر اور واضح ہو کر چلا آتا ہے۔ بے پناہ علمی خدمات ہیں اس دور کے اندر، بر صغیر کے حوالے سے بھی اور بر صغیر سے باہر بھی علمی طور پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی کی، یہاں تک کہ ہم بالکل عملی طور پر کتابوں کی روشنی میں آج ہم طلباء دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جتنے بڑے بڑے بر صغیر کے اندر علمی مراکز ہیں، حیدرآباد دکن کا مرکز ہے، بدایون کا مرکز ہے، خیر آباد شریف کا بہت بڑا احسان ہے آج تک، اور فیض علمی خیر آباد شریف کا آج تک جاری و ساری اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ علماء لاہور ہوں، سندھ کے اندر ٹھٹھا اس دور میں بہت بڑا علمی مرکز ہے، لیکن یہ جتنے بھی بڑے بڑے علمی مراکز ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے دادا جان، والد گرامی، پردادا جان، ان ہستیوں کا مقام علماء کی نظر میں اتنا بلند تھا کہ ان مراکز سے بھی جب دیکھا جاتا تھا کہ کوئی فقہی قسم کا یا اعتقادی قسم کا یا کسی بھی حوالے سے کوئی دقیق مسئلہ سامنے آ گیا ہے جو حل نہیں ہو رہا، تو بالآخر جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کی طرف اعلیٰ حضرت کے والد گرامی یا دادا جان کی طرف ہی رجوع کیا جاتا تھا۔ یعنی ایک علم کا جو مقام ہے وہ مسلم ہے بڑے بڑے علمی مراکز کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے بزرگوں کا۔ بہت بڑی شاگردوں کی تعداد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے والد گرامی کی، اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے جو دادا جان ہے استاذ العلماء اور اپنے دور کی بہت بڑی ولی کامل ہستی حضرت علامہ رضا علی خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جتنے بھی اس دور کے لا ینحل قسم کے مسائل ہوتے تھے کسی بھی علم و فن کے متعلق، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے دادا جان علامہ رضا علی خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمت کی خدمت میں بھیجے جاتے تھے۔ اور جب رسم بسم اللہ کا آغاز ہوا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 1276 سن ہجری میں، تو اس وقت بھی جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان کے، آپ کے والد گرامی کے جتنے بھی علماء شاگرد تھے ان سب کو دعوت دی گئی۔ چونکہ بریلی شریف کا خطہ ہو، یہ پورے کا پورا صوبہ اتر پردیش، یو پی، روہیل کھنڈ کا یہ سارے کا سارا علاقہ، چونکہ یہ سارا مرہون ملت ہے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کا، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے۔ آج جتنی بھی لاہور کی تاریخ کے اوپر مستند کتابیں ہیں ان سب کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہے۔ ہندوستان کی تاریخ پر جتنی بھی مستند کتابیں آج کی، ان میں یہ چیز واضح ہے کہ جب ہندوستان میں دہلی کے فرمانروا شاہ عالم ثانی کا دور تھا، تو چونکہ بار بار روہیل کھنڈ کی طرف سے اور پورب کی طرف سے بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بڑے بڑے مبلغین وہاں پہنچے تھے، لیکن ان لوگوں کے کچھ امور و معاملات اور طبیعتیں ایسی تھیں کہ ایک تو اسلامی دعوت اور تبلیغ کا کام ادھر نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسرا سلطنت دہلی کو بار بار کمزور کرنے کے لیے
اس طرف سے حملے ہوتے تھے، بغاوتیں ہوتی تھی. جب شاہ عالم ثانی کے علم میں آیا کہ قندھار کے اندر افغانستان میں ایک ایسا گھرانہ ہے جو محبوب کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق کے اندر بھی بے مثال معاملات رکھتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس بارگاہوں سے، عقیدت کے حوالے سے، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام انصار و مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عقیدت و محبت اور ادب کے حوالے سے، علمی معاملات کے حوالے سے اور عسکری معاملات کے فنون حرب و ضرب کے اندر بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا. اور جتنی حکمت عملی اور اللہ پاک نے ان کو ان کی دعوت و تبلیغ میں ایک اثر عطا فرمایا ہوا ہے، تو تبلیغ اسلام کا معاملہ بھی ان علاقوں میں، کیونکہ اگر یہ علاقے مشرب اسلام ہو جاتے ہیں تو مستقل طور پر اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی اعتبار سے بھی ان مسائل کو اگر حل کر سکتا ہے تو وہ خاندان کر سکتا ہے. چنانچہ شاہ عالم ثانی مغل حکمران نے اپنے سفارتکار بھیجے والی کابل کی خدمت میں، اور آگے سے تصدیقی جواب آیا کہ واقعی ایسا باصلاحیت گھرانہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم بالکل آپ کی درخواست پر ان کو روانہ کرتے ہیں آپ کی طرف، لیکن پہلے ان کے شایان شان، ان کے ٹھہرنے کے انتظامات ہونے چاہیے جس پر حکومت افغانستان بھی مطمئن ہو. یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان صاحب، ان کے والد گرامی علامہ رضا علی خان صاحب، ان کے والد گرامی علامہ حافظ کاظم علی خان صاحب، ان کے والد گرامی حضرت حافظ سعد اللہ خان صاحب، حافظ سعید اللہ خان صاحب، اور ان کے جو والد گرامی ہیں ان کی خواہش کر رہے ہیں شاہ عالم ثانی جو ہے والی ہندوستان. تو چنانچہ مقام اس وقت بھی افغانستان کے حکمرانوں کی نظر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بزرگوں کا اتنا عزت والا تھا کہ انہوں نے فرمایا جب تک حکومتی سطح پر ہم آپ کے انتظامات سے مطمئن نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کو آرڈر نہیں کریں گے کہ وہ اسلام کی خاطر یہاں منتقل ہو کر آئیں، ورنہ ہم ہی اس خاندان کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ان سے فائدہ اور نفع بھی اٹھا رہے ہیں. تو چنانچہ سلطنت دہلی کے تاجدار شاہ عالم ثانی صاحب نے یہاں اہتمام کیا. آج بھی بھاٹی چوک میں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے آستان تقدس نشان سے مین گیٹ کے سامنے سے جو روڈ نکلتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج بھی اس روڈ کا نام شیش محل روڈ ہے لاہور میں، اور اس کے اختتام پر عملی طور پر آپ کو شیش محل موجود نظر بھی آئے گا، اور اس کے کئی حصوں کے آثار و علامات بھی آپ کو نظر آئیں گے. آپ چاہے غلام سرور لاہوری صاحب، یہ بہت بڑے مورخ ہیں لاہور کے حوالے سے، مستند ترین، اور یہ ہمارے دور متاخرین کے اندر لاہور کی تاریخ کے حوالے سے کوئی کتاب بھی آج چھپ رہی ہے اس میں غلام سرور لاہوری کی تحقیقات ضرور شامل ہوا کرتی ہیں. آپ جس مستند ماخذ کو دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی آمد سے پہلے آپ کو شیش محل کا نام لاہور میں کہیں نظر نہیں آئے گا. شاہ عالم ثانی نے، تاجدار دہلی نے لاہور کے اندر شیش محل جو بنوایا تھا یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بزرگوں کے ٹھہرنے کے لیے بنایا تھا. اب وہ ان کو کسی اور حویلی میں، کیونکہ لاہور میں پہلے ان کو ٹھہرانا مقصود تھا، یہیں سے اعلیٰ حضرت کے ان بزرگوں نے جو کہ فوجی امور و معاملات کے بھی ماہر تھے اور علم دین کے اندر بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، تو یہاں ان کو کچھ عرصہ ٹھہرایا گیا ان کے بچوں سمیت، خاندان کے سمیت، اور پھر ان کو ان علاقوں کا وزٹ کروایا گیا جہاں کے جوان بڑے طاقتور اور اس دور میں فوج کے اندر شامل ہوا کرتے تھے، اور انہیں ٹاسک دیا گیا کہ 18,000 کا لشکر آپ تیار کریں جس کے اخراجات گورنمنٹ اٹھائے گی، اور اپنی مرضی سے آپ ان کی 5 سال میں 8 سال میں مکمل طور پر اول سے آخر تک ان کی تربیت کریں، اور اس لشکر کے ساتھ پھر آپ جائیں گے، بغاوتوں کو بھی فروغ کریں گے، جہاد بھی ہوگا اور دعوت و تبلیغ اسلام کا کام بھی کیا جائے گا. تو انہوں نے اس عرصے میں جو چند سال کے لیے یہاں ٹھہرنا تھا تو پہلے سے موجود کسی سرکاری عمارت کے اندر یا کسی بھی بڑی حویلی کے اندر انتظام کر دیا جاتا، لیکن والی کابل نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بزرگوں کا جو تعارف کروایا تھا اور جو ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا تھا، ایک حکومت نے دوسری حکومت سے یہ کام لیا کہ ہم اس وقت تک روانہ نہیں کریں گے جب تک ان کے ٹھہرنے کے لیے آپ ان کے شایان شان انتظام اور اہتمام نہیں کریں گے. تو یہ لاہور کا شیش محل سب سے پہلے تعمیر ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے بزرگوں کے لیے تعمیر ہوا ہے.
چنانچہ یہ خاندان بڑے تجھ کو اہتمام اور احتشام کے ساتھ لاہور میں منتقل کیا گیا۔ 18,000 کا لشکر جو ہے وہ یہاں ترتیب پایا، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے بزرگ وہاں پر ان علاقوں میں تشریف لے گئے۔ بریلی شریف کو مرکز بنایا گیا اور وہاں سے جہاد کا سلسلہ بھی شروع ہوا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ بڑے جلد اس چیز کے مثبت نتائج آئے۔ سلطنت دہلی کافی عرصے کے لیے بعد کے لیے محفوظ ہو گئی، 200-250 سال کے لیے، اور اسلام کا پرچم ادھر لہرانے لگا۔ چنانچہ آج روہیل کھنڈ کا علاقہ اور یو پی، یہ پورب کا جتنا علاقہ ہے، وہاں جتنے آج دینی مدارس، جتنی ہماری سینکڑوں مساجد، جتنا آج دین کا کام وہاں ہو رہا ہے، وہاں کے بڑے بڑے اکابر علماء کی آراء آپ جانیے کہ وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت تک ان علاقوں میں جتنا کلمہ پڑھا جائے گا، جتنا اللہ کی بارگاہ میں سجدے، رکوع، سجود، قیام ہوں گے، محبوب کے ذکر ہوں گے، ان سب کا اجر و ثواب سلطنت دہلی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے بزرگوں کے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ تو وہ علاقے مرہون منت ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چار یار، یا علی جاری رہے گا، زندہ آباد، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے دادا جان کا علمی مقام میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کی رسم بسم اللہ ہوئی، تو چونکہ وہ سارے علاقے اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کے مرہون منت ہیں، جتنے امور و معاملات ان کے دینی دنیاوی ہوتے، چونکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے بزرگوں کے گھرانے کے ساتھ ہی مسلمان جو ہے وہ وابستہ تھے، تو امائے دین شہر اور بڑی بڑی علمی ہستیاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی رسم بسم اللہ میں ان کو مدعو کیا گیا تھا اور بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ تو جب استاد صاحب نے پہلا ہی سبق پڑھایا، اور جیسا رسم بسم اللہ کا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ باقاعدہ سپیشل کاغذ منگوایا جاتا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا جاتا ہے، اور پھر الف با تا سا جیم ہا دال زال، یہ سارے آخر تک حروف تہجی یا تک جو ہے قلم سے واضح تحریر کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس پیارے بچے کو باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کے پھر الف کا تعارف کروایا جاتا ہے، با کا، تا سا جیم ہا خا دال زال، یہ سارے، اور یا تک مکمل کروا کے ہر حرف کی پہچان کروا کے اس کے بعد درود پاک کر کے دعا اور لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کو بھی الف با تا سا پڑھایا گیا، پڑھتے چلے گئے، ہر حرف کی پہچان کرتے چلے گئے۔ آج بھی آپ یسر علی القرآن قاعدہ جو قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے پڑھایا جاتا ہے، یا نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں پہلی تختی جو حروف تہجی کی ہوا کرتی ہے، آپ عربی حروف کے اندر دیکھیں گے کہ لام کے بعد اگلے خانے میں پھر لام الف لا لکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر میم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پڑھتے پڑھتے جب لام پہ پہنچے، یہ استادوں نے پڑھایا، اس کے بارے میں بنیادی معلومات دیں، آپ نے ازبر کر لی، لیکن جب اگلے خانے میں پہنچے لام الف پر، تو اعلیٰ حضرت 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک پہلا سبق آپ وہاں رک گئے، اور آپ نے فرمایا کہ حضور لازم ہے کہ پہلے میں یہ جان لوں کہ باقی حرف جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ آئے ہیں پیچھے، لیکن یہ لام دوبارہ کیوں آیا پڑا ہے، اور اس کے اندر الف جو ہے یہ دوبارہ آپ نے کیوں تحریر کیا ہے۔ جو طالب علم صلاحیت رکھتا ہے سوال تو وہی کرے گا، اور جو طالب علم جتنے زیادہ تحقیقی اور اچھے سوالات کرتا ہے سبق کے متعلقہ، وہ اتنا ہی استاد صاحب کے سینے سے زیادہ علم اور فیض حاصل کر سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے دادا جان والد گرامی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے اور انتہائی خوش ہوئے، اور باقی جتنے بھی مہمان تھے علماء اور دیگر امائے دین، وہ مجسمہ حیرت و استعجاب بن گئے کہ یہ کس قسم کا پیارا بچہ، طالب علم 4 سال عمر، اور پہلے سبق میں ہی یہ پیارا بچہ سوال کر رہا ہے اپنے استاذ گرامی پر۔ چنانچہ استاد صاحب تو خاموش ہو گئے، آپ کے سوال کا جواب فوری طور پر ان کا ذہن منتقل نہیں ہوا جواب کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا جان، ان کا علمی مقام و مرتبہ یہ ہے کہ فوراً صورتحال کو بھانپ گئے
اور فوراً قریب تشریف لائے، جہاں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس نعمت پر، وہیں پیارے بچے کو جواب سمجھایا کہ میرے پیارے بیٹے، لام اور الف دوبارہ اس لیے آئے کھڑے ہیں کہ اصل میں الف کے متعلق جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں کہ الف جو ہے وہ ایک مددگار حرف کے طور پر آتا ہے عربی حروف تہجی کے اندر، ہے پہلا حرف، لیکن اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوا کرتی۔ جب تک الف بطور الف رہے گا اس کی اپنی کوئی آواز نہیں۔ با کی تو آواز ہے، تا کی آواز تو ہے، اس کا اپنا مخرج، صفات، اسی طریقے سے جیم ہے، دال ہے، ہر حرف جو الف کے علاوہ ہے اس کا مخرج بھی موجود ہے، صفات بھی۔ الف جو ہے جب تک الف رہے گا اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، دو زبروں کے یہ برابر ہے، اور جس حرف کے بعد یہ الف آتا ہے اس پہلے والے حرف میں اشباع، درازی اور آواز میں لمبائی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ ہیلپنگ ورڈ کے طور پر ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں۔ اور الف کے اوپر اگر آپ کوئی حرکت لگا دیں گے، زبر لگائیں گے، تو یہ پھر الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ بن جائے گا۔ زیر اس پر لگے گی، یہ حمزہ کہلائے گا۔ الف کہنا پھر جائز ہی نہیں ہوتا اس کو علمی زبان میں، قراء کے نزدیک، مجودین کے نزدیک، تو پھر جائز ہی نہیں رہتا کہ اس کو الف کہا جائے۔ جیسے اس پر زبر یا زیر یا پیش لگے گی یا جزم سکون کی علامت لگے گی، یہ تو حمزہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حمزہ زبر آ کہا جائے گا، حمزہ زیر ای کہا جائے گا، حمزہ پیش او کہا جائے گا، اور با زبر حمزہ با، با زیر حمزہ بی، با پیش حمزہ بو۔ جیسے اس پر جزم لگے گی یہ پہلے حرف کے تابع ہو کر دغتے اور جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، تو اس وقت تک یہ الف ہوتا ہے جب تک اس پر کوئی حرکت، زیر، زبر پیش یا جزم نہیں لگتی، تو جب تک یہ الف ہوگا اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوگی۔ یہ بات بتانی تھی، اس لیے اس کو تکرارن لے کر آئے ہیں تاکہ طالب علم کو یہ نقطہ سمجھا دیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا جی ٹھیک ہے، آپ نے یہ فائدہ بتانا تھا، آپ اصل میں تو پھر الف کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں نا، اس طرف طالب علم کا ذہن متوجہ کرنے کے لیے، لیکن میرے دل میں پھر ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ پھر یہی بات ہی بتانی تھی تو الف کو آپ با کے ساتھ لگا دیتے، تا کے ساتھ، یہ لام کے ساتھ ہی کیوں آپ نے لگایا ہوا ہے؟ تو سارے علماء بھی متوجہ ہوئے بھئی اس سوال کا کیا جواب ہے۔ کوئی 60 سال کی عمر کو استاد صاحب گئے بیٹھے ہیں، کوئی عمائدین شہر اور عمائدین علاقہ میں سے جو انتظامی آفیسرز ہیں، کوئی 40 سال کی عمر کو گیا بیٹھا ہے، کوئی 50، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی تو استادوں سے یہ سبق پڑھا تھا اور آج تک ہمارا ذہن تو ان سوالات کی طرف منتقل نہیں ہوا۔ ہاں جی، تو دادا جان اور زیادہ خوش ہوئے، والد گرامی اور زیادہ خوش ہوئے، اور دادا جان نے بتایا بیٹے لام کے ساتھ الف کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کاتبین ہوتے ہیں تو کاتبین کے ہاں چونکہ الف جس طریقے سے لکھا جاتا ہے نکات کا مجموعہ، اور لام تو کافی حد تک جو ہے وہ الف اور لام کی رسم کتابت چونکہ ایک جیسی ہے، اس لیے پھر اس کو ہم جنس ازروئے کتابت، ہم جنس حرف کے ساتھ اس کو لگا کے جو ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور اب میں مطمئن ہو گیا، اگلا حرف اب مجھے سمجھایا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طریقے سے جس استاد صاحب کے پاس آپ نے سبق پڑھا ہے، اور یہ نکتہ مجھے خوب اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت جس طرح ہر حرف اپنے استاد صاحب سے سمجھ کر پڑھتے، حتیٰ کہ زندگی کے باقی امور و معاملات میں بھی، کہ جب ایک مرتبہ آپ اپنے کلاس فیلوز اور ہم سبق ساتھیوں کے ساتھ کتابیں اٹھا کر نہایت ادب کے ساتھ اپنے استاذ ذی وقار، استاذ العلماء، اس دور کی بہت بڑی علمی ہستی ہیں، آپ علماء ہندوستان کے تذکرے میں جو اس صدی کے علماء کا تذکرہ ہے اس میں علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب کے والد گرامی کی تحقیقات، ان سب کے اندر جو ہے آپ عربی، فارسی، اردو کتابوں میں تو استاذ الکل ہستی ہیں، علوم و فنون کے ماہر علامہ غلام قادر بیگ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اتنے ایک عقائد کے حوالے سے حساس شخصیت، اور اس دور میں جتنی علمی تحریکات چل رہی تھی ان پر اتنی گہری نظر رکھنے والے کہ مرزا قادیانی کے ابتدائی معاملات کو اس کی تحریروں سے جس ہستی نے سب سے پہلے بھانپ لیا ہے کہ یہ بندہ آگے کیا چاہتا ہے،
آپ بلا مبالغہ علماء ہندوستان میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی کی شرارتوں پر جس علمی شخصیت کی نظر گئی ہے وہ اعلیٰ حضرت کے استاد علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. اور سب سے پہلے فتوے مرتب کرنے والی شخصیات میں پہلا نام آتا ہے تو استاذ العلماء علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے مدرس ہیں اور استاد ہیں، اور جن کے علم پر علامہ نقی علی خان صاحب، علامہ رضا علی خان صاحب اور بڑے بڑے اس دور کے اکابر علماء جو ہے وہ فخر اور ناز کرتے ہیں. تو علامہ مرزا غلام قادر بیگ، آپ کا کمرہ تھا جامعہ منظر اسلام میں جس میں بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے. اعلیٰ حضرت بھی آپ سے ابتدائی اسباق پڑھنے کا شرف رکھتے ہیں. آپ کتابیں لے کر دروازے پر پہنچے، پہلی کلاس فارغ ہوئی اور استاد صاحب کچھ لکھنے میں مشغول ہو گئے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اپنے ساتھیوں سے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا. اندر سے جواب آنا تھا، پھر داخل ہونے کی اجازت مانگنی تھی، استادوں نے اجازت دینی تھی تو پھر قدم آگے بڑھانا تھا. چنانچہ دروازے پر نہایت ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کی. علامہ مرزا غلام قادر بیگ علیہ رحمت کی توجہ چونکہ تحریر کی طرف تھی، آواز سے فوراً پہچان گئے، پتہ بھی تھا کہ آگے کن طلباء کا پیریڈ ہے. تحریر کی طرف متوجہ رہے اور ادھر دیکھے بغیر ہی فرمایا کہ جیتے رہو بیٹا، آ جاؤ اندر. لیکن اعلیٰ حضرت نہیں آئے. ساتھی بھی رکے رہے کہ صاحبزادہ صاحب جب رکے ہوئے ہیں تو جب دیکھا کہ نہیں آ رہے تو پھر آپ نے ادھر سے قلم سے توجہ تحریر سے ہٹائی اور ان کی طرف دیکھا، دروازے کی طرف، اور فرمایا اندر کیوں نہیں آتے؟ عرض کی حضور میری امی جان نے شروع سے جو مجھے درس دیا تھا وہ یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہے. آج میں نے زندگی میں پہلا جواب سنا ہے اپنی مقامی زبان میں کہ جیتے رہو بیٹا، کیا یہ بھی سلام کا کوئی جواب ہے؟ تو والد استاد صاحب نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب آئیے احمد رضا، تم پڑھنے تھوڑا اور پڑھانے زیادہ آتے ہو. بیٹا تمہارا موقف ٹھیک ہے، میری توجہ ذرا ادھر تھی. جب جامعہ نظامیہ میں پڑھ رہا تھا تو چونکہ حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور سیدی خواجہ خواجگان علامۃ الزمان حضرت علامہ سیدی خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز، آپ کا جو معقولات کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ عالیہ خیر آباد کے ساتھ منسلک ہے. تو ایک بہت بڑی شخصیت تھیں منطق اور فلسفہ کے اندر استاد علامہ سید غلام عباس شاہ صاحب علیہ رحمت کہنا نو کے اندر. تو وہ ہمارے استاذ ذی وقار حضور سیدی علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ہم سبق بھی رہے تھے کئی اسباق کے اندر. تو پھر مجھے موقع مل گیا کہ میں نیو سینٹرل کمرشل مارکیٹ ماڈل ٹاؤن میں جامعہ رضویہ کے اندر ان سے مجھے ایک ساتھی نے ٹائم لے کر دیا. راوی ٹیکسٹائل مل ہے لاہور میں، تو اس کے جو ایکسپورٹ مینیجر تھے ملک دولت علی صاحب، ان کا حضور سید غلام عباس شاہ صاحب علیہ رحمت سے بڑا گہرا تعلق تھا، دوستی تھی. تو میں نے ان کی منت کی اور استادوں نے کرم فرمایا مجھے منطق کے لیے تھوڑا سا ٹائم، تو میں بعد میں جایا کرتا تھا. رہائش تھی، میں جامعہ نظامیہ میں اول ٹائم پڑھتا، پھر میں سیکنڈ ٹائم جو ہے رہائش تھی میری نیلم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں، اور کئی سال رہی، اور سائیکل کے ذریعے میں چل کے جامعہ رضویہ میں آ جاتا. استاد مفتی غلام سرور قادری صاحب علیہ رحمت فوت ہو گئے ہیں، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے. تو ان کے ادارے کے اندر اب یہ تھا کہ ایک دن ادارے کی ایک تقریب تھی. استادوں نے اعلان فرمایا کہ ایک باہر سے بہت بڑے ماہر تعلیمات تشریف لا رہے ہیں. اندر نہیں حضور، ہم تو آپ کے کمرے میں آپ کی عدم موجودگی میں نہیں گئے، اور یہ جواب ہم نے نہیں لکھا. اچھا کوئی بڑا فقیہ اور مفتی صاحب آئے تھے میری عدم موجودگی میں بطور مہمان جنہوں نے یہ کرم فرمایا؟ نہیں جی، کوئی ایسا مہمان بھی نہیں آیا. تو پھر سارے طلباء اور علماء کو جمع فرما کر واسطے دیے کہ بتائیے آپ میں سے کون ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت استاذ کی سیٹ پر آ چکے تھے. جب بار بار والد گرامی کا اصرار ہوا تو پھر سر جھکا کے آگے بڑھے اور عرض کی حضور میں آپ کے کمرے میں جاتا رہا ہوں، اور پہلی مرتبہ جب آپ کی عدم موجودگی میں گیا ہوں کل پرسوں یا چوتھ کو، تو حضور میں نے آپ کے بیاض کی طرف توجہ گئی جس میں سارے کے سارے نو آمدہ مسائل پر کاغذات موجود تھے. یہ اوپر کاغذ موجود تھا، میری توجہ چلی گئی، میں نے دیکھا کہ سوال فقہی، اور جب سوال پڑھا تو نیچے چند ایک سطریں ابتدائیہ لکھا ہوا تھا جواب کا، لیکن جواب مکمل نہیں تھا. میں سمجھ گیا کہ والد گرامی کو سفر کی مصروفیت آ گئی ہے.
لہٰذا کیوں نہ قلم اٹھا کر میں ہی اس کو مکمل کر دوں۔ تو حضور جب میں اساتذہ کرام کے پاس، آپ جیسی ہستیوں کے پاس، دادا جان کے پاس یہ فقہ پڑھ رہا تھا، تو آخری کتاب ہدایہ اخیرین مکمل کرنے تک حضور میں نے حواشی اور فقہ کی کتابیں اتنی میری نظر سے گزر چکی تھیں کہ یہ دقیق مسئلہ میرے سامنے کوئی ایسا دقیق نہیں تھا، بالکل واضح تھا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ والد گرامی کی خدمت ہو جائے، آپ کی دعائیں لی جائیں، یہ میں نے جواب مکمل کیا ہے۔ اتنے مشکل ایک جزی کو بغیر کسی محنت کے ہاں جی قلم برداشتہ مکمل کر دینا، اور اتنا بڑا فقیہ اس کی تصدیق کرے کہ جواب بالکل برحق لکھا گیا ہے، وجد میں آ گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی۔ ان چیزوں کی اہمیت کو ایک بڑا تجربہ کار اور عرصہ دراز سے جو بڑی مشکل قسم کی فقہی مشکلات کے اندر بار بار اور عقدہ کشائیوں کے مرحلے سے جس کو گزرنا پڑتا ہو، اس بات کی اہمیت وہ سمجھ سکتا ہے۔ حدیث صحیح کے اندر ہے کہ حضور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام میں، سابقین اولین مہاجرین میں، مکہ مکرمہ میں 6 نمبر پر مشرف با اسلام ہونے والی ہستی، جن کا فقہی مقام، علمی مقام اتنا بلند ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقدس بارگاہوں میں، کہ صحیح السند حدیث پاک ہے۔ طبقات ابن سعد میں، دیگر اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر، اور طبقات صحابہ کرام کی کتابوں میں، حدیث پاک مسند احمد کتنی کتابوں میں صحیح السند صحیح المتن حدیث پاک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اتنا علمی فیض عطا کر دیا ہے کہ ہمارے وصال اقدس کے بعد جس فقہی مسئلے میں کوئی اختلاف اگر میرے اکابر صحابہ کرام میں آ جائے تو فرمایا کہ لقد ردیت لامتی علی ما رضی علیہ ابن ام عبد، اختلافی اور تحقیقی فقہی مسئلے کے اندر جس مسئلے پر میری امت کے لیے میرا عبداللہ ابن مسعود راضی ہے، میں اللہ کا محبوب بھی اسی مسئلے پر راضی ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ بات بھی حدیث صحیح کے اندر ہے کہ فرمایا جب تک میری امت میں میرے پیارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلوہ گر آپ کا وصال ہوا ہے، سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت مقدسہ میں سن 32 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ میں، فرمایا جب تک ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ ہوں، اور اگر تم حیرانی کا معاملہ تمہارے سامنے تحیر ہو جائے کہ اب کیا فیصلہ کرے، تو فرمایا میں اپنے ہر امتی جو تو مجتہد ہیں، وہ تو صحابہ کرام اپنے اجتہاد پر عمل کریں گے، مجتہد تابعین اپنے اجتہاد پر، اور فرمایا جس میں اتنا علم نہ ہو تو میں اللہ کا محبوب تمہیں فرماتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے وقتدو بے ہدیے ابن ام عبد، جو راستہ عبداللہ بن مسعود کا آنکھیں بند کر کے ان کی اقتداء اور پیروی کرتے چلے جانا۔ اور ہم حنفی اہل سنت و جماعت مسلمان جو کہ پورے عالم اسلام کے اندر الحمدللہ ہر 3 میں سے 2 مسلمان آج بھی حنفی ہوا کرتے ہیں، اکثریت احناف کی عرب و عجم پورے عالم اسلام 1.5 ارب کے قریب ہماری آبادی ہے، اور 1.5 ارب میں آج بھی جو جمہور ہیں وہ اہل سنت و جماعت حنفی مسلمان ہیں الحمدللہ عالم اسلام کے اندر، عالم انسانیت کے اندر۔ تو اعلیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کی جو فقہ کی سند ہے وہ حضرت سیدنا امام حماد آپ کے استاذ ہیں، ایک سند میں امام حماد کے استاد سیدنا امام ابراہیم نخعی تابعی ہیں، اور ان کے استاد فقہ کے اندر حضرت علقمہ بن قیس اور حضرت اسود النخعی ہیں، اور حضرت سیدنا علقمہ بن قیس ہوں یا حضرت سیدنا اسود ہوں، یہ دونوں شاگرد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ تو ہماری جتنی فقہ حنفی ہے، امام اعظم کا اصول ہے ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں، حدیث پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور جب آ جائے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا معاملہ تو جس مسئلے پر ان کا اتفاق ہو ہم کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور اگر پیارے صحابہ کرام میں اس فقہی جزئی میں اختلاف آ جائے تو فرمایا پھر سب سے پہلے ہم خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف جاتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی رائے کیا ہے، سیدنا عمر کی رائے کیا ہے، سیدنا عثمان کی رائے کیا ہے، سیدنا مولا مرتضیٰ کی رائے کیا ہے۔ اگر اکابر تینوں خلفائے راشدین کا فتویٰ موجود و عمل موجود
ہم کسی طرف توجہ نہیں کرتے، اسی پر ہی عمل کرتے ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں، کیونکہ محبوب کا حکم یہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ بعد والے صحابہ کرام اور حضور مولا کائنات کا علمی اختلاف آ جائے، ہم سیدنا مولا مرتضیٰ کے فتوے کو ترجیح دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے بعد خلفائے راشدین کی ہستیوں کے بعد جس ہستی کے علم اور فتاوی پر ہماری تحقیقات اور اصولوں کی بنیاد ہے وہ سیدنا استاذ الاساتذہ معلم الصحابہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تک جو ہماری فقہی سند ہے ہم حنفیوں کی، حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو یکم رجب سن 150 ہجری میں عراق کے اندر وصال فرما رہے ہیں، آپ دوسری سند میں شاگرد فقہ کے اندر براہ راست حضرت سیدنا امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے براہ راست امام اعظم شاگرد ہیں آپ کے ابا جان حضور سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے، اور ان دونوں ہستیوں کا سلسلہ سند حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہو کر آقا کریم علیہ السلام تک، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین سیدنا امام حسین سیدنا مولا کائنات کے ذریعے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تک پہنچتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ میں وہ صلاحیت تھی جب 14 سال کی عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، ایک تابعی عالم ہستی نے، آپ کے شاگرد نے، آپ نے بڑی توجہ کی، لیکن اس پر قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث پاک آپ کی معلومات کے مطابق آپ کے سامنے نہیں تھی جو آپ نے براہ راست آقا کریم علیہ السلام سے سنی ہو یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے سنی ہو۔ آپ نے پھر اجتہاد کیا اس مسئلے پر، اور اس مسئلے کا اجتہاد کر کے جواب عطا فرما دیا، اور جب آپ نے جواب عطا فرما دیا، ایک دو دن گزرے، ایک اور ہستی سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو اس نے ایسے ہی برسبیل تذکرہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آقا کریم علیہ السلام کے فلاں پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وجد میں آ گئے، رقص گناہ ہو گئے، کیوں؟ جو اس مسئلے میں آپ نے قیاس اور اجتہاد سے کام لیا تھا، آپ کے پاس حدیث نہیں تھی، جب دوسری سند سے آپ کو محبوب کا فرمان پہنچا تو جو آپ کا اجتہاد تھا محبوب کی حدیث میں وہ مسئلہ اسی طریقے سے بیان فرمایا گیا تھا، اور جب اب اس مسئلے کی تائید میں محبوب کا فرمان آ گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ علمی ہستی اتنا خوش ہوئے، وجد کے عالم میں آ گئے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود حاجلہ عبداللہ ہے کھڑے ہو گئے اپنے مقام پر مسند شریف پر، اور ایسی کیفیات آپ کے اوپر طاری ہو گئی وجد کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو ایک عالم کے لیے اس میں کتنے انوار ہوتے ہیں، کتنی راحت کے پہلو، اور کیسی ان پر ایک غلبہ حال کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علامہ نقی علی خان صاحب کے 14 سال کا ان کا فرزند عزیز، اور جس کو بڑے بڑے مفتیان جس مسئلے کو رضاعت کے مسئلے کو حل نہ کر پائیں، اگر 14 سال کا ایک نوجوان، ہاں جی نوجوان بھی نہیں، ابھی اس سے بھی پیچھے عمر کی، لڑکپن کی عمر کا، کہ جو بھی قریب البلوغ ہستی ہے، بالغ بھی نہیں ہوئے جسمانی طور پر، اگر وہ عالم حل کرے گا تو پھر استاذ بھی ہو، والد گرامی بھی ہو، کتنی ان کو راحت و خوشی ہوگی۔ چنانچہ وجد کے عالم میں آ گئے، اور اس خوشی کی کیفیت سے جب باہر آئے تو پھر آپ نے سب اساتذہ اور طلباء کے سامنے اپنی دستار مبارک علامہ نقی علی خان صاحب جیسی فاضل ہستی نے اپنے سر سے اتار کر 14 سال کے اس عالم علامہ احمد رضا کے سر پہ رکھی، اور فرمایا احمد رضا آج کے بعد جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے باقاعدہ مفتی آپ ہوں گے، بس یہ کریں گے آپ، جاری رہے گا، مہر ہمارے پاس رہے گی ہمارے دارالفتاح میں، آپ اپنے کمرے میں آپ کی لائبریری ہے اس پر تحقیق کریں گے، اور ہر مسئلے اور استفتاء کا جواب فتویٰ کی صورت میں لکھ کر ہمارے پاس چیک کروائیں گے، ہم نگرانی کریں گے، اور آپ کے دستخط ہوں گے، لیکن مہر ہماری لگا کرے گی، ہمارے دستخط کے ساتھ تائیدی مہر لگے گی، اور 6 ماہ تک مسلسل اتنی بڑی ذمہ دار استاذ ہستی نے نگرانی فرمائی، اور ان 6 ماہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا ریکارڈ ہے کہ امام احمد رضا کی خدمت میں جتنے بھی فقہی مسائل آئے، وہ آتے تو آپ کے والد گرامی کی خدمت میں تھے، لیکن وہ ریفر کر دیتے تھے اعلیٰ حضرت کی طرف کہ اب مفتی وہ ہیں، ان کے کمرے میں بھیجے جائیں۔
6 ماہ کے اندر علامہ نقی علی خان صاحب نے، مرزا غلام قادر بیگ علیہ رحمت نے، دادا جان کا وصال اقدس ہو گیا تھا آپ کے دوران طالب علمی میں، دیگر اساتذہ کرام ملاحظہ فرماتے رہے اور سینئر طلباء بھی کہ 6 ماہ کے اندر بڑے بڑے دقیق مسئلے بھی آئے، لیکن کسی استاذ یا والد گرامی کو اصلاح کی ضرورت نہیں پیش آئی. اعلیٰ حضرت نے بالکل برحق جواب اس کا تحریر. 6 ماہ کے بعد اتنا اعتماد قائم، سال یعنی آدھی صدی اور 4 سال امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت نے عالم انسانیت، اسلام اور مسلمانوں کی علمی خدمت، آدھی صدی سے بھی زیادہ عرصے پر آپ کی خدمات علمی جو ہے محیط ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت، آپ علامہ شرافت علی رضوی صاحب سے، حضور شاہ صاحب غریب نواز سے آپ سماعت فرما چکے ہیں. اگر اس دور کے جو پچھلی صدی ہے ہماری، اس میں اگر آپ اس دور میں جو علوم و فنون ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو 50 سے زیادہ علوم اور فنون بنتے ہیں جن کو امام احمد رضا فاضل بریلوی صرف ان سے واقفیت نہیں رکھتے، کامل ان میں دسترس امامت اور مہارت کے درجے پر فائز ہیں. اور اگر آج کے حساب سے آپ جانتے ہیں کہ آج ریاضی جو ہے اس کی کتنی شاخیں آگے آ چکی ہیں، ٹھیک ہے جی، فلاں فن ہے، فلاں فن ہے، فلاں، اس میں ایک ایک علم کی، ایک ایک فن کی کتنی شاخیں. اگر آج اس وقت جو یونیورسٹیز کے اندر ہر ایک علم کی آگے کئی برانچ بنا کر الگ نئے شعبے قائم کر دیے گئے ہیں، آج کے اعتبار سے امام احمد رضا کی کتابوں کو دیکھا جائے تو 150 سے زیادہ علوم و فنون بنتے ہیں جن پر امام احمد رضا کو امامت کا مقام اور درجہ حاصل ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے فقہی معاملات، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے 14 سال کی عمر میں اور 1272 میں آپ کی ولادت ہے، تو یہ 1286 ہجری بنتا ہے جب امام احمد رضا استاذ مقرر ہوئے، مفتی مقرر ہوئے. آپ 1286 سنہ ہجری سے اس وقت تو کتنی سرے آمد روزگار ہستیاں ہیں جو علم کے اندر اپنا لوہا منوائے ہوئے ہیں. اور عربی فتاوی عالمگیری 1176 میں مکمل ہو گئی تھی. سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ، یعنی اعلیٰ حضرت سے پچھلی صدی میں فتاوی عالمگیری مکمل ہو گئی تھی. آپ فتاوی شامی رد المحتار ہے، یا یہ جتنی بڑی بڑی فقہی کتابیں ہم طالب علم کی نظر میں گزرتی ہیں یہ بھی سامنے رکھیے. اور 1286 ہجری سے لے کر آج تک 1443 سنہ ہجری، آپ ان 225 سال کے اندر یہ جتنی باقی اردو، فارسی، عربی زبان میں عرب و عجم کے فتاوی، لائبریریاں ہماری بھری ہوئی ہیں فتویٰ کی کتابوں سے. ہر مکتبہ فکر کے علماء کی اس میں کتابیں، علماء اہل تشیع، امامیہ ہیں، یہ جناب معتزلہ ہیں، اور یہ جناب دیوبند ہیں، یہ غیر مقلدین فقہاء علماء ہیں، یہ فلاں، یہ سارے آپ مد نظر رکھ لیں اور ادھر فتاوی رضویہ شریف سامنے رکھ لیں. میں کہتا ہوں پورے فتاوی اس 200 سال کے ایک طرف کر دیں. امام احمد رضا کی جو آج ترتیب ہے، فتاوی رضویہ العطایہ النبویہ جو رضا فاؤنڈیشن لاہور نے 30 جلدوں میں شائع کیا، پہلا فتویٰ تو اس میں ہے اجل الاعلام بان الفتوی مطلقاً علی قول الامام، کہ فقہ حنفی کے اندر مطلقاً جب بھی اختلاف آئے گا، فتویٰ کوئی مفتی جاری کرے گا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے قول اور تحقیق پر جاری کرے گا. اس کی پوری تحقیق، پھر اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں جو ایک مفتی کو مد نظر رکھنے چاہیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے علاوہ اگر کسی نے اتنا قلم اٹھایا ہے اس مسئلے پر، یہ بھی دکھا دیجئے. لیکن میں اس کے متعلق بات نہیں کر رہا. جو اس سے اگلا پہلا سوال ہے، پہلا سوال میں آپ کو اب چیلنج، تو میں طالب علم، یہ آج کی ٹرمنالوجی اصطلاح ہے، لیکن اس میں آج کل ماحول بنا کھڑا ہے بڑا شدت کا، اور ہم صوفیاء کرام کے پیروکار ہیں. وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جب نعرِ نمرود جلائی گئی، بھڑکائی گئی 1 میل کے دائرے کے اندر، ہاں جی، تو ایک چڑیا تھی جو دور تالاب سے بیچاری اپنی چونچ میں ایک قطرہ، پیر رومی جیسی ہستیاں فرماتی ہیں، لے کر اڑتی تھی، اور وہ قریب آگ کے نہیں جا سکتی تھی چونکہ ہیٹ اور گرمائش دور دور تک جا رہی تھی، وہ تو جل جاتی. اوپر سے آتی بیچاری اڑتی اور ایک قطرہ ڈالتی، وہ قطرہ کہاں آگ کو بجھا سکتا تھا، وہ تو ادھر ہی بھاپ بن کے اڑ جاتا. لیکن وہ پھر واپس جاتی، پھر اس تالاب سے ایک قطرہ چونچ میں لیتی، یہ بزرگوں نے لکھا ہے، اور پھر آ کر ایک قطرہ ڈالتی، پھر اڑ کر جاتی تیزی سے، ہانپنے لگ گئی.
اور ادھر نتیجہ کچھ بھی برآمد نہیں ہو رہا تھا. ایک قطرے سے اتنا بڑا بھانبڑ کیسے بجھ سکتا ہے؟ ہاں جی، جس کو پوری قوم جلا رہی تھی اور حکومتی سطح پر جس آگ کو بھڑکانے کے انتظام اور منجنیق تیار ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے. اللہ اکبر. پیر رومی فرماتے ہیں کہ پھر اس چڑیا کی جو ہم جنس باقی چڑیاں رشتہ دار تھی نا، ہم قوم ہم قبیلہ، انہوں نے کہا یہ کیا بیکار محنت میں آپ پڑی ہوئی ہیں، آپ کے ایک قطرے سے نار نمرود بجھنے والی ہے. ہاں جی، اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے یہ آگ میرے ایک پانی کے قطرے گرانے سے بالکل ہی نہیں بجھے گی، لیکن میں اس لیے یہ محنت کر رہی ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا نا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بھی جلوہ گر ہوں گے اور ان کے خلاف یہ مشرکین و کفار بھی آئیں گے، تو میں بھی ادھر حاضر کی جاؤں. قیامت والے دن جب ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ بارگاہ الہی میں پیش ہو تو میرا نام آگ بھڑکانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں آنا چاہیے. ہاں جی، اور حضرات پیر رومی بھی یہی فرماتے ہیں اور حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بھی. تو چونکہ چیلنج کے لفظ میں ایک ذرا قوت، شدت یہ چیز ہے، تو لیکن میں آپ کی توجہ کے لیے منت کرتا ہوں، آپ یہ 200 سال کے فتاوی مد نظر رکھ لیجئے. جو فتاوی رضویہ کا پہلا ہی سوال ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری جیسی ہستیوں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال کیا کہ حضور یہ جو وضو ہے اس کے کتنے فرض اعتقادی ہیں اور کتنے فرض عملی ہیں؟ آپ مجھے کسی بھی فتاوی اور فقہ کی کتاب میں یہ بحث دکھا دیجئے. اس دوران انفرادیت ہوگی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ ایسا سوال ہے کہ وضو کے اندر فرض اعتقادی کتنے ہیں؟ عملی فرض تو ہم جانتے ہیں فقہی طور پر 4 فرض ہیں ہم حنفیوں کے نزدیک. اعتقادی فرائض، پھر فرض اعتقادی اور فرض عملی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرض اعتقادی کی فقہاء علماء کے ڈیفینیشن کیا ہے اور فرض عملی کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے، اور اس کی ابحاث یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کا کام ہے. امام احمد رضا فقہی امور و معاملات میں آپ دیکھیں گے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت پر سوال ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہیں. ہمارے ائمہ احناف، شوافع، حنابلہ اور موالک کے ہاں ہم جتنے بھی اہل سنت ہیں متفق ہیں 4 تکبیرات ہیں جنازے کے اندر، 2 ہی رکن ہیں، قیام اور 4 تکبیرات. لیکن حضور یہ جو سلام پھیرا جاتا ہے تو آپ اس میں فتاوی شامی بھی دیکھ لیجئے، عالمگیری بھی دیکھ لیجئے، باقی عربی فارسی بھی دیکھ لیجئے. امام احمد رضا کی خدمت میں یہ فقہی جزیہ آ گئی کہ حضور جب 4تھی تکبیر ہو جائے اس کے بعد پھر سلام پھیرا جاتا ہے. تو 4تھی تکبیر کے وقت تو ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں نا جی، سنت ہے، لیکن جب دائیں طرف السلام علیکم کہیں اس وقت ہاتھوں کی کیا پوزیشن ہو؟ دونوں ہاتھ کیا 4تھی تکبیر کہنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں سلام سے پہلے، یا ہاتھ باندھے ہوئے صورت میں دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا چاہیے؟ یا کچھ لوگوں کا طریقہ ہے کہ دائیں طرف السلام علیکم جنازے میں کہتے رضی اللہ. اجماع ہو چکا ہے اب بعد والوں کا کہ اب مجتہد مطلق ایک ہستی آئے گی اور وہ ہیں سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات. اور بڑے بڑے علماء شوافع اور صوفیاء شوافع حضرت امام عبدالوہاب شارانی علیہ رحمت جیسی ہستیوں نے فرمایا کہ بے شک میں شافعی ہوں لیکن قرب قیامت میں باقی جتنی بھی فقہ ہیں ان کے سوتے رک جائیں گے، چشمے رک جائیں گے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تحقیقات اور آپ کا وہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں مقام مقبولیت ہے. جیسے حضور داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں جب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے مزار شریف پر اعتکاف پذیر تھا تو ایک رات میرے نانا جان حضور ختم المرسلین علیہ التحیات والتسلیم آپ نے کرم فرمایا اور میرے خواب میں تشریف لائے. اور بخاری شریف میں دوسری جلسہ 1035 کتاب التعبیر میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی فإن الشیطان لا يتمثل بی فإن الشیطان لا يتخیل بی. بخاری شریف میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا فقد رآنی یقینی طور پر وہ ہمارا ہی دیدار کر رہا ہے. شیطان کتنی کوشش کیوں نہ کر لے کبھی بھی ہماری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا. اور محبوب کے پیارے بیٹے حضور سیدنا ابو الحسن علی بن عثمان حجویری
سیدنا داتا لاہوری گنج بخش فیض عالم رضی اللہ عنہ 462 ہجری میں آپ کا وصال اقدس ہے. آپ کی فارسی کتاب ہے یہ کشف المعجوب شریف. آپ اس میں فرماتے ہیں میرے محبوب تشریف لائے، کرم فرمایا اور فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ اس حالت طیبہ میں جلوہ گر ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، بڑے بزرگ، نورانی صورت، سفید داڑھی مبارک، بڑا لاغر پتلا جسم مقدس، اور محبوب علیہ السلام نے اتنا قرب عطا فرمایا کہ اپنی ان کے پاؤں مقدس اور ٹانگیں مقدس آپ کی گود مبارک سے باہر ہیں زمین کی طرف، لیکن محبوب جلوہ گر ہیں اور اس ہستی کو ایسے اپنے سینے اقدس سے لٹائے. آپ کا سینہ محبوب کے سینے اقدس کے ساتھ ہے. فرمایا میں محبوب کے قدموں میں حاضر ہوتا ہوں، اور اس بزرگ کے اوپر جو آقا کریم علیہ السلام کی اتنے کہ میرے آقا نے گود میں اور سینہ اقدس سے ایسا قرب، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ ہستی کون ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان، میرے جد اعلیٰ، میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم مطلع بر خطرہ قلب من گردید، میرے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا تھا محبوب اس پر مطلع ہو گئے اور فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے ابن، اے علی بن عثمان حجویری، میرے پیارے سید بیٹے، امام شما و امام امت من ابو حنیفہ است نعمان بن ثابت. امام شما. پھر آپ دیکھیے حضور داتا صاحب کیا فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ کے اوپر، تحقیقات کے اوپر میں کیوں نہ عمل کروں، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انہیں میرا امام کہہ کر پکارا ہے اور اپنی امت کا امام قرار دیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور فرمایا کہ یہ بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد محبوب علیہ السلام کھڑے ہوئے، لیکن امام ابو حنیفہ کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیا. محبوب علیہ السلام ایک سمت کو چل پڑے، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ امام اعظم کو آپ الگ نہیں، اسی طرح بغل مبارک میں سے ڈال کر سینے اقدس کے ساتھ چمٹایا ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں زمین پر چلتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام کے قدم مبارک لگ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ جن کو بغل میں ایسے دبایا اور ساتھ چلا رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا خود ہر قدم محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر لگتا چلا جا رہا ہے. تعبیر اخذ کردم، میں نے یہ تعبیر اخذ کی کہ مجھے بتلا دیا گیا ہے کہ این جس جگہ محبوب کا قدم نازنین لگتا ہے امام اعظم کا خود بخود قدم وہاں لگتا ہے. لہذا امام اعظم کا کوئی مسئلہ اتباع محبوب اور سنت محبوب کے برعکس نہیں ہے. یہ بات جہاں اتنے بڑے حنفی شیخ الطائفہ ہستی حضرت داتا گنج بخش آپ فرماتے ہیں میں جتنے بھی تصوف و اخلاق ہے، مسائل طریقت ہیں، مسائل معرفت ہیں، مسائل حقیقت، ان میں تو حضرت شیخ الطائفہ سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی قدس سر العزیز کا پیروکار اور متبع ہوں. اور میں فقہ کے اندر اور جتنے دینیات کے امور و معاملات ہیں ان میں اس ہستی کا مقلد ہوں جس کو میرے آقا کریم نے میرا امام مقرر فرمایا، اپنی امت کا امام مقرر، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیات و تسلیم کی کریم ذات بابرکات جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ یہ بات واضح کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ جو فقی مسائل مجتہد مطلق کا درجہ سب سے بڑا ہوتا ہے، تو شوافے میں سے علامہ امام عبد الوہاب شعرانی صوفی کامل آپ فرماتے ہیں کہ میزان و شریعت الکبریٰ میں باقی سوتے ساری جتنی بھی ائمہ متبوعین کی فقہ ہے وہ رک جائے گی قرب قیامت میں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کا جو چشمہ فقہ کا وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور فرماتے پھر میں کشف میں دیکھتا ہوں کہ جب آخری مجتہد مطلق اس امت کے اور محبوب کی امت کے خلیفہ راشد علی منہاج النبوت محبوب علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے، آپ کی آل طیب میں سے سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے. وہ مجتہد مطلق ہوں گے، ہر مسئلے میں اس دور کے مطابق خود اجتہاد کریں گے، لیکن ان کا اجتہاد قدرتی طور پر امام اعظم کے اجتہاد کے عین موافق ہو جائے گا. تو چونکہ وہ مجتہد مطلق ہستی ہوتی ہیں، اور ان المجتہد لا یقلد احدا، مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کرتا ہے، وہ کسی دوسرے مجتہد کا مقلد نہیں ہوا کرتا کیونکہ اس کے لیے تقلید جائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ امام اعظم کے مقلد ہوں گے، لیکن وہ فرماتے ہیں میرے جتنے بھی حنفی اہل سنت و جماعت ان کو مبارک ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت وہ فقیہ ہیں اس امت کے اندر
کہ آپ کا صدیوں پہلے ہر مسئلے میں کیا ہوا اجتہاد جب امام محمد المہدی عین قرب قیامت میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق فقہی اور اجتہادی مسائل میں اجتہاد فرمائیں گے تو آپ کا اجتہاد امام اعظم کے اجتہاد کے عین موافق اور مطابق ہوگا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی فقہ کا فیض جاری و ساری ہے۔ تو آخری خلیفہ راشد بھی اور مجتہد مطلق، یہ 5 ہستیاں تو مجتہد مطلق ہیں، باقی اجماع ہے اہل سنت کا ان پہلی 4 ہستیوں کے بعد مجتہد علماء نہیں پیدا، مجتہد مطلق کے بعد درجہ ہوتا ہے مجتہد فی المذہب علماء کا، جیسے ہم حنفیوں میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر علیہ رحمت، اس کے بعد ہوتا ہے مجتہد فی المسائل عالم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مقلدین کا دور، مجتہد مطلق کے مقلدین بھی ہوتے ہیں لیکن وہ مذہب میں بھی، فقہ میں بھی، مسائل میں بھی وہ تقلید کرتے ہیں، اصحاب ترجیح آ جاتے ہیں، اور اس طرح علماء کے علمی مراتب چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت، اگر آپ کا علمی مقام فقہ حنفی کے اندر دیکھا جائے تو چونکہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، یہ محاورہ صادق ہو جائے گا مجھ پر، تو میں اپنی بات نہیں کرتا، میں عرب و عجم کے بڑے بڑے فقہاء کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے علماء، حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت جب تحریک خلافت چلی 1919 میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ باقی بر صغیر کے علماء اس طرف چلے گئے کہ ہندوستان دارالحرب ہے، مسلمانوں کا یہاں رہنا اب جائز ہی نہیں ہے، جو مسلمان ادھر رہ رہا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اپنی زمین بیچے، جائیداد بیچے اور دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے، اور قریبی ہمسایہ دارالاسلام افغانستان ہے، لہذا مسلمان ادھر منتقل ہو جائیں۔ جنہوں نے ان فتووں پر عمل کیا، اونے پونے داموں انہوں نے اپنی زمینیں، جائیدادیں، دکانیں، کاروبار سب کوئی بیچے، آگے افغانستان حکومت اتنے بڑی آبادی کو نہیں برداشت کر پائی، ان کے ہاں مسائل انہوں نے پیچھے دھکیلا، سب کچھ انگریزوں ہندوؤں کے کام آ گیا، بہت زیادہ یہ آپ تحریک خلافت کے حوالے سے آپ دیکھیں گے اس طرح کے معاملات اس دور میں، لیکن آپ کو ہندوستان کے اندر امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت جیسے اس طرح کی تحریک چلی، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے قرآن پاک میں سے، حدیث پاک میں سے، علماء و فقہاء کی نصوص آپ نے سمندر جاری کر دیے تحقیقات کے، اور آپ نے فتویٰ مرتب فرمایا، اتنی بڑی کتاب اعلام الاعلام بے انا ہندوستان دار الاسلام، فرمایا اب تک چونکہ اس کے اندر فلاں فلاں حقائق موجود ہیں، یہ دار الحرب نہیں ہے، یہ دار الاسلام ہے، مسلمان ادھر ہی رہیں گے، اور وہ دلائل قاہرہ دیے، اور چونکہ ان چیزوں کے ساتھ بابا قوم محمد علی جناح آپ کی تحقیقات اور آپ اس وقت کے جو سیاسی معاملات کو اور نتائج کو دیکھ رہے تھے، اس کے بعد حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت جیسی علمی شخصیت، آپ بھی سیاسی طور پر بھی نتائج اور عواقب کو دیکھ رہے تھے، اور انتظامی طور پر بھی، اور جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو عطا کی تھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے ساتھ فکری طور پر آپ کا انسلاک ہو گیا، اور اس کے بعد جیسی تحریک ترک موالات کا معاملہ آیا تو پھر باقی علماء جو ہیں کئی مراکز کے، اور بالخصوص پیش علماء دیوبند تھے، یہ دوسری جانب گئے، جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے اس وقت دوام العیش، ان الائمۃ من قریش اور اس طرح کے بڑے دقیق موضوعات کو زیر بحث لے کر مسلمانوں کی فقہی طور پر رہنمائی فرمائی۔ علامہ اقبال علیہ رحمت کی جتنی بھی اس وقت وہ سیاسی شعور بھی رکھتے تھے، عملی طور پر کوشش کر رہے تھے، فقہی شعور بھی رکھتے تھے، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ساتھ آپ کا ایک ربط تھا، اور دونوں ہستیوں کی خط و کتابت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے جب فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد مکمل فرمائی اور اس کو اپنے ہی مطبع سے شائع کیا، حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمت جو کہ اعلیٰ حضرت کے بعد 1938 میں فوت ہو رہے ہیں، امام احمد رضا 1340 ہجری 1921 میں وصال فرما رہے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد خود علامہ اقبال کے پتے پر لاہور میں روانہ فرمائی۔ آپ نے اتنی جلدی اس کا مطالعہ کیا حضرت علامہ نے، اور باقاعدہ طور پر آپ نے واپس رسید بھی بھیجی، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے خط بھی شکریہ کا بھیجا، اور ساتھ ہی اس میں یہ بات تحریر کی کہ میں امام احمد رضا کا علمی مقام دیکھتا ہوں
تو فرمایا وہ پہلے تو ایک دو فتاوا جن کے قیامت تک مسلمانوں پر اثرات مرتب ہونے والے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو تفصیل کتاب الطہارت ہی میں نے صرف فتاوی رضویہ کی پڑھی ہے جو کہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں اس نتیجے پر ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا جو علم ہے فرمایا وہ صرف اصحاب فتویٰ اور ترجیح علماء کی صف میں نہیں ہے، وہ مجتہد فی المسائل کی صف میں نہیں ہے، وہ مجتہد فی المذہب کے درجے پر ہے کہ اگر یہ ہستی جو آج ہمارے دور میں اگر یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتے تو امام اعظم قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کی طرح ان کو اپنی مسند پر دائیں جانب بٹھا کر ہر فقہی مسئلے میں آپ سے بھی رائے لیا کرتے ہیں۔ اور آج صرف یہ نہیں کہ ہم اقوال ہی بڑے بڑے علماء کے نقل کریں، جب یہ مسئلہ کرنسی نوٹ کا آیا تھا اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت جیسی ہستی کہ اتنا بڑا قرض آ رہا تھا عالم اسلام کے اوپر اور مایوس ہو گئے تھے تاجر مسلمان جو تھے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ ایک بر اعظم کے لوگ ہی سمجھتے تھے بس زمین کا یہی خشکی کا ٹکڑا ہے اور باقی زمینیں نیچے کی طرف ہوں گی، یہ باقی 6 زمینیں ہمارے بالمقابل نہیں ہیں۔ لیکن کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا، جتنے بھی جناب اس طرح بڑے بڑے جو ہے سفر کرنے والے ہیں، بالآخر آج دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج کی صورت ہمارے دور میں اختیار کر چکی ہے، صورت اختیار کر چکی ہے کتنے عرصے سے۔ پہلے ایک بر اعظم کے لوگوں کی ایک ہی بر اعظم کے اندر تجارت ہوا کرتی تھی، اور جتنا آپ دنیا کے اندر ہمارا کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گے اس کے مطابق سٹار آپ کو ملیں گے، اور جناب جتنے سٹار آپ 4 سٹار پا جاتے ہیں، 6 سٹار آپ پا جاتے ہیں، ہم اتنا پیکیج دیں گے، مزید ہر سٹار کے بدلے اتنے پیسے اپنی جانب سے دیں گے۔ ہر بینک چاہتا ہے لوگ ہمارے ہاں پیسہ جمع کروائیں، ہمارا کارڈ آج ایک کارڈ آپ جیب میں کریڈٹ کارڈ رکھ کر پوری دنیا میں شاپنگ کریں چلیں، پتہ نہیں اگلی صدی میں اس کو بھی بھاری سمجھا جائے گا۔ ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے، آگے جناب، اور علماء فقہاء کو بھی ان ساری چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جب کرنسی نوٹ آیا تھا تو چونکہ پھر جب ایک کاغذ اور کرنسی نے چلنا ہے تو پورے کا پورا عالمی مالیاتی نظام ترتیب پا جانا وہ تو اس کا لازمی نتیجہ تھا۔ اذا ثابت الشیء ثابت بجمیع لوازم، چنانچہ یہ نظام ترتیب پانے لگ گیا بڑی تیزی کے ساتھ۔ ہر ملک کے ہاں جناب اصل مالیت سونے کی صورت میں اس کے مرکزی بینک کے پاس، اور جتنی اس کے پاس مالیت ہو اس کے مطابق جناب ان کو کرنسی نوٹ شائع کرنے کی اجازت ہے، ورنہ وہ عالمی مالیاتی نظام کا حصہ نہیں بن سکتا، عالمی تجارت میں کامیابی نہیں پا سکتا۔ ضرورت مالیت سے زیادہ، سونے کے غیر سے زیادہ وہ کرنسی نوٹ شائع کر کے عوام میں چلاتا ہے تو افراط زر کا شکار ہو جائے گا، اور دنیا کی کرنسی کے مقابلے میں اس کی کرنسی کی ویلیو ڈی ویلیو ہو جائے گی، اور کتنے اس کے خطرناک نتائج ہیں کہ قومی کی قومیں اور ملک کے ملک جو ہے تباہ ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر سوالات اٹھنے لگ گئے، اور ابتدائی طور پر سب سے پہلے یہ مشکل پیش آئی تو مسلمان تاجروں کو پیش آئی لین دین کے حوالے سے کہ اصل مالیت تو ہمارے مرکزی بینک کے پاس ہے، ریاست اور ملک کے پاس ہے، یہ تو محض ایک رسید ہے۔ آج بھی آپ 100 روپے کا نوٹ پڑھیں، اس پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ بینک دولت پاکستان 100 روپیہ، نیچے لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، نیچے ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، اور نیچے ہر دور کے گورنر آف اسٹیٹ بینک کے اردو زبان قومی زبان میں دستخط ہوتے ہیں، ہر نوٹ پر شائع کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا مطلب ہے کہ بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو، حامل حاضہ کا معنی ہوتا ہے اس کو اٹھانے والا، جو اس کا کیریئر ہے، اپنے پاس رکھنے والا ہے، حامل حاضہ کو مرکزی بینک دولت پاکستان مطالبے پر 100 روپے ادا کرے گا، یعنی جو اس رسید کو اٹھانے والا ہوگا 100 روپے کو، وہ مرکزی بینک اسلام آباد جاتا ہے یا کسی ڈویژنل برانچ پر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے جی یہ لے لو اور مجھے 100 روپیہ دو، تو بالکل بینک دولت پاکستان پابند اور حکومت پاکستان کی ضمانت سے یہ نوٹ جاری ہوا ہے کہ مطالبے پر اس نوٹ کو اٹھانے والوں کو بینک دولت پاکستان 100 روپیہ ادا کرے گا۔ پتہ چلا 100 روپیہ مالیت کوئی اور چیز ہے جو بینک دولت کے پاس ہے، اور یہ صرف رسید ہے اس کی جو ہم نے اپنی جیبوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ اب اس رسید کے لین دین کے بین الاقوامی تجارت میں کیا اصول و ضوابط ہوں گے؟
کیا یہ اتنی خاص تعداد کو پہنچیں گی؟ تو مالیت کی تو صرف یہ علامت ہیں، زکوٰۃ تو اصل ہمارے پاس مالیت ہوتی تو میرے اوپر زکوٰۃ آتی، مالیت ادھر پڑی ہوئی ہے، مجھے گورنمنٹ نے صرف جناب اپنے اصولوں کے تحت رائج کر دیے کرنسی نوٹ، میرے پاس تو صرف رسید ہے کہ ان رسیدوں پر اتنی خاص مقدار کو پہنچیں تعداد کو تو زکوٰۃ آئے گی۔ اور کیا قرض میں کوئی مجھ سے لے جائے تو میں مطالبہ کر سکوں گا شرعی طور پر یا نہ کر سکوں گا؟ مالیت تو اس میں ہے نہیں، یہ تو صرف نشان ہے مالیت کا، رسید ہے۔ اسی طریقے سے لین دین بے شمار فقہی آپ جتنا غور کرتے جائیں گے سوالات، تاجرین کو چونکہ عملی طور پر انہوں نے دوسرے ملکوں سے تجارت، اپنی چیزیں دوسرے ملک بھیجنی ہیں، ان کی چیزیں ادھر درآمد اور امپورٹ کرنی ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ یہود نصارہ کے لیے یہ مسائل نہیں ہوتے، وہ حلال حرام پاک ناپاک کا کوئی ان کے ہاں، وہ جس چیز میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں فوری طور پر اسی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ حلال حرام پاک ناپاک ہے تو وہ ملت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان تاجر سوالات لے کر اپنے اپنے ملکوں علاقے کے بڑے بڑے مفتیان کے پاس جاتے، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، حتیٰ کہ حج کے موقع کے اوپر علماء حرمین طیبین کی خدمت میں اور پھر باقی عالم کے بھی وہاں مفتیان فقہاء علماء جمع ہوتے تھے، بڑی بڑی باتیں ہوئی لیکن تسلی بخش جواب نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ کئی مسلمان تاجر وہ کہتے یا تو ہم بیرونی دنیا کے ساتھ تجارتی تعلق ختم کر دیں اور کافروں مشرکوں دیگر اقوام کو تجارت بین الاقوامی سپرد کر دیں، اور اگر کرنی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین تو جامع نہیں ہے، یہ تو اسی سادہ دور کے فقہی طور پر تقاضے پورے کرتا ہے، آج کے مسئلوں کا تو جواب نہیں دیتا۔ مایوسی پھیلنے لگ گئی، اور حرمین طیبین کے اندر بیٹھنے والے بڑے بڑے مفتیان حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، اس وقت تو چاروں مصلے ہوتے تھے نا، حرم کعبہ میں بھی، مسجد نبوی شریف میں بھی۔ ٹائم بہت ہو گیا، میں بس اسی پر ہی اپنی بات پھر آئندہ انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کریں گے، شاید اس بہانے سے آل رسول اللہ السلام کی بار بار زیارت کا بھی شاید موقع ملتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیے کہ جب ہر طرف مایوسی پھیلنے لگ گئی، دین کے خلاف باتیں ہونے لگ گئیں، لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرنا خود مسلمانوں کا، کیونکہ مایوس ہو رہے ہیں کہ ہمارے دین میں جی مسئلے کا حل نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی نئی صورتیں آئیں گی ان میں تو ہم پھر غیروں کے اصولوں پر چلیں۔ تو اس وقت پھر علماء حرمین طیبین جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور مسئلے کا حل نہیں کر پا رہے، تو علماء حرمین نے یہ سوال بھیجا تھا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت 2 مرتبہ کفل الفقیہ الفاہم فی حکم القرطاس والدراہم کرنسی نوٹ کے حوالے سے جو تقریباً 250 صفحات کی فصیح عربی زبان میں آپ نے یہ کتاب لکھی، اس سے پہلے 2 مرتبہ آپ حرمین طیبین جلوہ گر ہو چکے تھے 20 سال کی عمر مبارک میں بھی۔ اور جب شیخ حرم نے، بہت بڑی ایک شیخ المشائخ ہستی نے جو مغرب کے بعد کسی سے نہیں ملتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کو نماز پڑھتے ہوئے مسجد حرام شریف میں دیکھا تو اپنے خدام کو کہا کہ یہ ہندی نوجوان جو ہے نماز اور اپنے اوراد و وظائف مکمل کر لے، ان کو میرے ساتھ لے آنا ہے، میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اور گھر پیغام بھیجا، بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت چونکہ اتنی مؤدب ہستی تھے، بزرگوں کی تربیت اس طرح تھی، مجسمہ ادب و نیاز، جب بتایا گیا کہ یہ ہستی پیغام دے رہے ہیں اور سلام دے رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، تو آپ نے فوراً راضی ہو گئے، اور جب ان کے ساتھ تشریف لے گئے، پیشانی کو چوما، وہ محبتیں انہوں نے نچھاور کی، بے تکلف کھانا پیش کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ہندی فاضل نوجوان، میرے مشائخ کی، میرے بزرگوں کی جتنی امانات اور روحانی فیوز و برکات ہیں وہ سب کے سب میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کو انہوں نے بھی خلافت عطا کی، علوم و فنون کی بھی جتنی اسناد وہ ساری کی ساری آپ کو بھی دی اجازت، روایت کی۔ اور جب ان سے بعد میں ان کے متعلقین نے پوچھا، حضور آپ تو مغرب کے بعد کسی کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے تھے، یہ نوجوان آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، مہمان مسافر نوجوان کچھ عرصے کے لیے یہاں ہے، اور علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافی کے پاس بخاری اور مسلم پڑھ رہے ہیں، کتنا عرصہ ان کا قیام ہوگا، زیادہ زیادہ سال بھر، اور آپ نے ان کو از خود دعوت دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وجہ یہ تھی میں کسی سے نہیں ملتا اس ٹائم کے بعد، اگلے دن ملاقات کرتا ہوں، لیکن وہ جوان ہندی جو ہے نا 20 سال کی عمر کا، جب وہ نماز پڑھ رہا تھا نا
تو اللہ کی قسم رأیت نور اللہ فی ذالک الجبین، اس ہندی نوجوان احمد رضا کی پیشانی میں مجھے اللہ کی طرف سے خاص نور جگمگاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس نور کی تعظیم کی ہے اور یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ بندہ ہے۔ آپ کا قیام رہا بخاری اور مسلم شریف آپ نے یہاں بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ والد گرامی کی شدید خواہش تھی کہ شیخ الحدیث علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی علیہ رحمت اعلیٰ حضرت کا سلسلہ سند حدیث ان سے بھی منسلک ہونا چاہیے، لہذا 20 سال کی عمر 6 سال آپ پڑھا چکے تھے، ہر علم و فن پر کامل درک رکھتے تھے۔ جب اتنے بڑے محدث حرم شریف کی خدمت میں آپ والد گرامی سمیت تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، آپ حدیث پاک پڑھتے جو کہ پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی، استادوں کے ساتھ وہ کلام ہوتا کہ استادوں کو شرح صدر ہوتی۔ علامہ سید دہلان مکی فرماتے ہیں کہ اب میرے ادھر حرم شریف میں حدیث پڑھانے کا مقصد پورا ہونے لگ گیا، اب باقی جتنے بھی طلباء کو بخاری مسلم پڑھاتا ہوں وہ احمد رضا ہندی کی برکت کی وجہ سے پڑھاتا ہوں، اس طالب علم کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں تو مجھے راحت ہوتی ہے۔ ہاں جی، اور پھر علامہ کمال الدین جو مفتی حنفیہ تھے، جمل اللیل علیہ رحمت جیسی اکابر علمی ہستیاں جو فتویٰ لکھتے تھے فقہ حنفی پر، ان کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ وہ علمی بحثیں ہوتی کہ آپ کتابیں اٹھا کر اور جب آپ فقہی جزیات پیش کرتے اور اس پر اپنا استدلال استنباط، وہ مجسمہ حیرت بن جاتے۔ اور مفتی حنفیہ جو تھے وہ 20 سال کی عمر میں آپ کے متعلق فرمانے لگ گئے تھے عربی میں اپنے تعلق والوں کو، طلباء کو، کہ یہ جو فقیہ ہندی ہیں نا یہ آئے ادھر حدیث پڑھنے کے لیے اور حرم شریف کی برکات لینے، لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ہوا آیت من آیات اللہ تعالی، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے یہ ہستی۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کچھ عرصے بعد دوبارہ جب خالصتاً، اس وقت آپ کسی سے پڑھنے نہیں، پھر وہ منظر تھا کہ آپ حرم مکہ میں پہنچے یا حرم علماء حرمین طیبین نے آپ سے اجازات حاصل کی اور خلافات حاصل کی۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے، جب آپ 20 سال کی عمر مبارک میں کوئی عالم ایسا نہیں جس سے آپ کی باتیں نہ رہی ہوں، وہ آپ کو بحاثہ وقت کہتے تھے اور علامۃ الدہر اور آیت من آیات اللہ۔ اور جب دوسری مرتبہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے تشریف لے گئے تو اتنی قدر و منزلت آپ کی ان کی نگاہ میں تھی کہ ایک عالم صاحب تو باقاعدہ آپ کو صاحبزادی صاحبہ، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں بہت زیادہ علمی کام کرتا ہوں اور میں ادھر سے شادی کر کے، تو ایک فطرتی تقاضا ہوتا ہے خواتین میں، تو وہ جو اتنی میری بیوی خدمت کرتی اور میرے بزرگوں کی پسندیدہ ہستی، تو میں دوسری شادی کر کے بیگم صاحبہ یہاں سے عربی خاتون ساتھ لے جاؤں تو میری اس بیوی کے دل پر کیا، اور میں نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا ہے۔ حقوق انسانی کا معاملہ آپ دیکھیں نا، ایک آپ نے نا میٹھا پان استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ ایسے توجہ، تو ایک بچہ سامنے آیا نا جی، کسی استاد سامنے اس کو بھیج دیا، اب وہ آ گیا، اعلیٰ حضرت کی پہلے توجہ نہیں رہی، جب وہ پان لے کر آیا ہے نا جی تو آپ نے فرمایا تم ادھر پڑھتے ہو، یہ معاملہ ہے؟ جی حضور۔ عمر کتنی ہے؟ اتنی عمر ہے، نابالغ بچہ تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فوراً اندر تشریف لے گئے، اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور فرمایا اگر میں مزدوری پر کسی کو رکھتا تو اتنی، چونکہ اسلام میں جو ہوتی ہے نا چائلڈ لیبر، اس کا کوئی تصور نہیں، اسلام اس کے خلاف جاتا ہے، تو میرے بیٹے اگر میں تم سے وضو بھی کرواتا نا تو میرے اوپر لازم تھا میں معاوضہ، آئندہ تم میرا ذاتی کام نہیں کرو گے، یہ لو، یہ آپ قبول فرماؤ میری طرف سے، معاوضہ دیا باقاعدہ طور پر اس چیز کا، اتنی احتیاط۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وصال اقدس کا معاملہ آیا ہے تو فرمایا 13 دعائیں مسنون ہیں، سنت کا اتنا خیال، میں چاہتا ہوں کہ 13 کی 13 مسنون دعائیں میرے نماز جنازہ میں پڑھی جائیں۔ فرمایا میں نے خاص اسی مقصد کے لیے اپنے بیٹے استاد العلماء حجت الاسلام حامد رضا فاضل بریلوی کو میں نے وہ ساری دعائیں حفظ کروائی ہیں، اگر وہ ادھر ادھر ہو جائے تو جنازہ بھی ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا میرے ادارے کے جو مفتی ہیں صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کے بارے میں مجھے یقین کامل ہے کہ اس وقت بھی ان کو 13 کی 13 دعائیں یاد ہیں، اگر حامد رضا صاحب نہ ہو تو پھر صدر الشریعہ امجد علی اعظمی جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے وہ میری نماز جنازہ کی امامت کروائیں گے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں امام وہ بنے جو میرے محبوب کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ساری کی ساری جنازے کی دعائیں تیسری تکبیر کے بعد پڑھتے ہیں۔
आला हजरत फाजल बरेलवी अलैहि रहमत, बहरहाल उलमाए हरमैन तय्यबैन से चूंकि आपका रब्त था, उन्होंने फरमाया कि इस मसले को, करेंसी नोट के मसले को, अगर इस वक्त दुनिया में कोई इल्मी हस्ती हल कर सकती है तो वो अहमद रजा फकीह हिंदी हैं। चुनांचे आप देखिए आज भी फतावा रज़िया शरीफ के अंदर मौजूद है ये इस्तिफ्ता और जवाब भी, तारीख मौजूद है, सन मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ बड़े बड़े फ़ुक़हा मौजूद हैं, बड़े बड़े इल्मी मराकज़ हैं बर्रे सग़ीर में और अरब शरीफ के अंदर। अगर लखनऊ का उलमाए इमामिया का बहुत बड़ा उस वक़्त मरकज़ था, दिल्ली के उलमाए अहले सुन्नतों अहले तशय्युओं बहुत बड़ा मरकज़ था, दीगर मराकज़ इल्मिया दस्त बस्ता हर एक के कदम चूम कर, मैं इमामिया की नहीं, मैं जितने भी महबूब के सच्चे गुलाम हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इस्तिस्ना हर शय में मौजूद होता है। गुजारिश ये है कि आला हजरत की चूँकि ये खसूसियत है, आपने जो बड़ा फतवा मुरतब किया, कोई किताब तसनीफ़ फरमाई, कोई रिसाला तसनीफ़ फरमाया, आला हजरत के अलावा आपको कोई आलिम अगर मिलेगा तो किसी ने एक किताब, किसी ने दो, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा तादाद मुझ फ़कीर के मालूमात के मुताबिक बढ़ती नहीं। वरना जो है माशाल्लाह आप मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं, कोई भी फाजिल साथी बताए, आला हजरत वो वाहिद हस्ती हैं 54 साल जिनका कलम तवातुर के साथ चला है। आपकी कोई भी किताब ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो आपने मुकम्मल तौर पर मुरतब की हो और फिर उसका नाम जो है वो इल्मुल आदाद की रोशनी में जिस साल में वो मुकम्मल हुई लिखी गई, आला हजरत ने उसका नाम ऐसा तजवीज़ फरमाया कि जो इल्मुल आदाद का माहिर है उस नाम के अदद निकाले, उस किताब की तसनीफ का साल सामने आ जाएगा। और ये हर किताब में होता है। हाँ जी, अहकाम शरीयत शायद आपके विसाल अक़दस के बाद मुरतब हुई है, आपके फतावा मुख्तलिफ जगह से ब्याज से लिए गए हैं, उसमें ये चीज़ नहीं है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी कहा था कि हर चीज़ में इस्तिस्ना भी होता है, हर आम में ख़ास भी होता है, खुसूसियत होती, तखसीस होती है। बहरहाल आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का किफ़लुल फ़क़ीह फ़ाहिम मद्देनज़र रख लीजिए, उसका सने तालीफ़ निकाल लीजिए, और पूरे आलम इस्लाम में अरब अजम में अगर कोई मुफ्ती साहब और फ़कीह और आलिम हैं, कोई भी जमात और कोई इल्मी मरकज़ ये कहता है कि हमने करेंसी नोट का मसला सबसे पहले हल करके उम्मत को दिया है, इंसानियत को दिया है, तो वो उसकी तारीख तो होगी फिर फतवा लिखने की, जहाँ दस्तखत आखिर पर हुए होंगे, वो तारीख आप पेश कर दीजिए। आला हजरत का किफ़लुल फ़क़ीह फ़ाहिम हम पेश कर देते हैं। अगर आला हजरत अलैहि रहमत से पहले किसी हस्ती ने इस मसले को हल किया हो, और ये आला हजरत की अजमत है, अगर सवाल अरबी में आया है तो जवाब भी उसी फसीह अरबी में जाएगा, अगर फारसी में है जवाब फारसी में जाएगा, सवाल उर्दू में आया है जवाब उर्दू में जाएगा, सवाल किसी मकामी जुबान में आया है उसी जुबान में जवाब जाएगा, अगर नसर और इबारत में सवाल आया है जवाब नसर में गया, और अगर अशार की सूरत में सवाल आया है तो जवाब अशार में ही गया है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी वो हस्ती हैं। बहरहाल आपने वो मसला लिखा, उसका जवाब आज पूरी जनाब दुनिया उसको लेकर फिर रही है, उससे फैज़ व बरकत हासिल कर रही है करेंसी नोट के हवाले से। ये वो फ़कीह, इसलिए आपका मकाम जो मुतय्यन होता है वो हज़रत अल्लामा इकबाल और उलमाए अरब बिल्कुल बरहक फरमा रहे। हत्ता के आला हज़रत के वालिद गिरामी और आपके इल्मी मकाम को अल्लामा अब्दुल हई लखनवी साहब के वालिद नुज़हतुल ख़वातिर के अंदर भी आपके फ़िक़ी मकाम को दर्ज कर रहे हैं। उलमा अपने हों या बेगाने, जब आपकी इल्मी ताक़ीक़ात देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुश्तर थम फ़ीसा गोरस, जनाब ये कीमिया, इल्मे कीमिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, आप तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको, अब तो अशरों पर मुहीत आपकी खिदमत जा रही हैं। जनाब शराफत अली रज़वी साहब हमारे बरादर मुकर्रम की अल्लाह इनके साये में बरकत रखे, और इंशाअल्लाह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का फैज़ आपके शामिल हाल है इंशाअल्लाह ताला। जिस तरीके से आप रज़वियात के ऊपर काम कर रहे, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है जिसको अदा करने के लिए हमारे फाजिल जवान आगे हैं। हम सबको इनके साथ तामुन करना ज़रूरी है, लाजिम है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जैसी शख्सियात ये फरमाते हैं कि जब मैं इसी कंजुल ईमान शरीफ के ज़रिए से ही कि वो आयात बय्यनात फरमाते, मैं भोपाल में पैदा हुआ, मेरा एक दीनी घराने के साथ, नमाज रोज़े वाले घराने के साथ ताल्लुक़ है, मैं तिलावत कुरान पाक करता था। अल्लाह पाक ने करम फरमाया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल के इंसानों में अल्लाह ने मुझे दिमाग अता फरमाया, करम फरमाया।
فرماتے ہیں کہ میں کنز ایمان وہ آیات بینات جب تک کنز ایمان نہیں پڑھا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ ان آیات کا تعلق میرے اس شعبے کے ساتھ ہے، لیکن مجھے کوئی مفسر کوئی مترجم میرا ساتھ دیتا ہوا نظر نہیں، کیونکہ جس کا علم جہاں تک ہے وہ ویسے ہی قرآن پاک کی حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، لا تنقضی عجائب، قیامت آ جائے گی قرآن پاک کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہر علم و فن والا کہے گا کہ یہ قرآن میرے لیے آیا ہے، ہر دور کے انسان کہیں گے یہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالستو، یہ کتاب زندہ ہے، ہر دور کے تقاضوں میں رہنمائی۔ ڈاکٹر صاحب مختصر یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ کنز ایمان میں جب میں نے وہ ترجمہ دیکھا ان آیات کا جو سائنس کے متعلقہ ہیں تو میری پھر توجہ چلی گئی کہ مولانا احمد رضا وہ صرف ایک حافظ قرآن نہیں، وہ ایک قاری قرآن نہیں، وہ ایک عالم نہیں، وہ محض ایک مفتی اور فقیہ اور محدث مفسر نہیں، جہاں اور علوم و فنون اعلیٰ حضرت اس دور کے سب سے بڑے ریاضی دان اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے سب سے بڑے ماہرین سائنسدانوں کی صف اول میں کھڑے ہونے والی ہستیاں فرماتے پھر میں نے ان کی دیگر کتاب اور تحریرات کو منگوایا اور میں نے فیض حاصل کیا ہے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ محسن ملت اسلامیہ اور پاکستان کے عالم اسباب میں آج انڈیا کو نہیں جرأت ہو رہی، امریکہ کو جرأت نہیں ہو رہی، اسرائیل کو جرأت نہیں ہو رہی، وہ تانے بانے سازشوں کے بنتے ہیں لیکن براہ راست پاکستان پر ان کو اٹیک کرنے کی کبھی حوصلہ نہیں ہوگا، اور اس کا سبب یہ ہمارے ساری قوم کے ساتھ بالخصوص ہمارے سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر، ڈاکٹر سمر مبارک بند، یہ جتنی ٹیم ہے آپ کی اور بڑے بڑے ماہر لوگ، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کے آپ جس بھی علم اور فن کے آج اگر آپ ادبیات کی طرف چلے جائیں، مولانا کوثر نیازی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا جب میں آپ حضرات کی زیارت سے مشرف ہو رہا تھا، تو نام تو ان کا حیات محمد خان نیازی ہے، میاں والی میں پیدا ہوئے۔ میں پچھلے دنوں میاں والی گیا، کاظمی ساداتی ہیں ہمارے حضور پیر سیال نے مرکز قائم کیا بہت بڑا علم و روحانیت کا، خواجہ آباد شریف، تو جی ماشاءاللہ حضرت غازی علم الدین شاہ صاحب غریب نواز اور یہ سب ہستیاں، جی بالکل۔ وہاں میں نے میاں والی والے پیر بھائیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا جی ادھر آپ بیان بھی کریں اور رات بھی ہمارے پاس رہیں۔ وہ ریڈیو پاکستان میاں والی والوں کو پتہ چلا تو حضور پیر سیال کی نسبت انہوں نے کہا جی سیال بھی عالم تو جو بھی آئے گا نا اس کی میزبانی ہم کریں گے۔ تو فارغ ہو کر پھر ان کے بندے آ گئے، اور میں جب ریڈیو پاکستان میاں والی کی عمارت میں داخل ہوا تو اس میں جناب انہوں نے بڑی بڑی شخصیات جو زمانہ قدیم سے میاں والی میں پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں، علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب کی تصویر بھی لگی، اس میں کوثر نیازی صاحب وہ پورا ان کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ تو سلسبیل نام کا وہ جناب پہلے مجلہ نکالتے تھے، بہت بڑے صحافی تھے، اور ادریس کاندھلوی صاحب کے وہ حدیث پاک میں شاگرد تھے، وہ اشرف تھانوی کے شاگرد تھے، علماء دیوبند سے ان کا سارے کا سارا اعتقادی اور علمی سلسلہ ہے، اور ادھر بہت بڑے ادیب اور صحافی، اور ماشاء اللہ لگ گیا۔ اور یہ وہ ان کی میں نے انداز بیان کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں کوثر نیازی صاحب۔ کوثر نیازی صاحب کی خود میں نے یہ تحریر پڑھی ہے، میرے پاس موجود ہے اس وقت بھی میری لائبریری میں، جس میں سے ایک نکتہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ادبیات میں اگر مقام اور مرتبہ دیکھنا ہو، وہ کہتے ہیں جتنا آج تک میں عربی زبان میں قصائد کے اوپر، نعت شریف کے اوپر، حمد الہی پر مطلع ہوا ہوں، جتنا فارسی زبان میں مطلع ہوا ہوں، جتنا اردو زبان میں مطلع ہوا ہوں، میں ان سارے کلاموں کو سوائے قصیدہ بردہ شریف کے ایک طرف رکھ دیتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ہدایے کے بخشش پر میں کام کروں تو وہ تو بہت بڑا عظیم معاملہ ہے۔ صرف آپ کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی، ایک دن میرے حضور پیر سیال لجپال سیدی امیر شریعت خواجہ خواجگان سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک خاص محبوب علیہ السلام کی محبت کے تذکار آپ کی نورانی مجلس میں جاری تھے، ایسا حال طاری ہوا، اور ادھر سے جو کان مبارک میں آواز آئی نا جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے کمال کیا، لیکن محبوب کے معاملات لاکھوں تک نہیں۔ آپ آج کے بعد سیال شریف کے مرکز میں جب بھی کلام رضا سلام رضا پڑھا جائے
تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بزم ہدایت پہ بے حد سلام۔ اب آپ جمعہ سیال شریف میں اگر ادا کریں تو بعد میں سلام رضا پڑھا جاتا ہے نا جی، تو سیال شریف میں اسی طرح پڑھا جاتے ہیں اشعار، مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بزم ہدایت پہ بے حد سلام۔ مولانا کوثر نیازی صاحب جیسے ادیب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ادھر سلام رضا کو دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرقد انور، آپ کے زلف واللیل کے ایک ایک نورانی بال مبارک سے لے کر قدم ہائے اقدسین کے تلووں مبارک تک ایک ایک عضو مقدس پر جو اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام بھیجیں، اور محبوب علیہ السلام کے ایک ایک عضو مقدس نورانی کو جس طریقے سے بیان کیا ہے، یہ جتنا باقی ادب ہے وہ ایک طرف کر دیا جائے، لٹریچر سارا، اور اعلیٰ حضرت کا سلام رضا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا معنویت کے اعتبار سے، ظاہری الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ادیب کامل جو دوسرے مکتبہ فکر کے فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی باک نہیں، میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سارے کلام ایک طرف ہوں، اعلیٰ حضرت کا سلام رضا سب کے اوپر ترجیح لے جاتا ہے مانوی طرف۔ اور آج باقاعدہ حسان ہند کے نام سے آپ علامہ شمس بریلوی صاحب جیسے بہت بڑے ادیب اور جتنے اس وقت کے ہمارے بڑے بڑے شعراء ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے کلام کو، اور اس کا تو عرب آپ کو وہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی ہدایت کے بخشش کو بستان الغفران، بساتین الغفران کے نام پر جامعۃ الازہر کے استاد جو ہیں وہ عربی میں کنورٹ کر کے اشعار میں ساری شائع کر چکے ہیں دنیا کے اندر۔ اعلیٰ حضرت کے ہر پہلو سے جتنی آپ نے رہنمائی عطا کی ہے، اور بات وہی ہے کہ جب آپ کے استاد جن سے ابتدائی طور پر آپ ادبیات میں اصلاح بھی، اور بعد میں انہوں نے کہا احمد رضا آپ کا مقام ہے امام کا علوم و فنون کے اندر بھی اور ہر معاملے میں، اور کلام الامام امام الکلام، اماموں کا کلام کلاموں کا امام، آپ اصلاح نہ لیا کریں، اب آپ ہمیں عطا کیا کریں۔ اور ایک دن جب حضرت داغ آپ سے ملنے کے لیے، اور فرمایا کہ حضرت جو تازہ کلام محبوب کی شان میں لکھا ہو، کیونکہ جو کلام بر صغیر میں آپ لکھتے ہیں ویسا کوئی نہیں لکھتا۔ یہ آپ کے فیصل آباد کئی فوت ہو گئے، علماء دیوبند میں سید امین شاہ گیلانی بڑے احراریوں کے متحرک کارکن تھے اپنے دور میں۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ملتان میں فوت ہوئے تو انہوں نے ان کے کتاب پر لکھی عطا اللہ شاہ بخاری کا، میرے پاس موجود ہے، انہوں نے لکھا سید امین گیلانی صاحب جو دیوبندی فاضل ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری جب تقریر کر کے آیا کرتے تھے میں ان کے ہم سفر ہوتا تھا۔ امین شاہ صاحب لکھ رہے ہیں دیوبندی، میرے پاس حوالہ لگا ہوا موجود ہے کتاب، جب چاہیں رضوی صاحب شرف رضوی صاحب مجھ سے لے سکتے ہیں، آریتن مستقل نہیں آریتن لے سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری کٹر دیوبندی تھا، احراری تھا، اور جب وہ تقریر کر کے آتا تو اس پر ایک کیفیت ہوتی، اور وہ کہتا کہ میرے سامنے میرے نانا جان علیہ السلام کے شان میں اشعار پڑھو اور نعت پڑھو، لیکن جب سے میں نے بریلی کے مولانا احمد رضا سے میرے ہیں کچھ اختلافات، لیکن میں اپنے نانا جان کی شان میں جب ان کی نعت سنتا ہوں نا، اب میرا کسی کے کلام سننے کو دل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں جب تک شاہ صاحب پر نیند کا غلبہ نہ ہو جاتا ان کی محفل جاری رہتی اور ان کا نعت خان صرف اور صرف حضرت رضا بریلوی کا کلام ہی پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جی، ادھر وہ مسائل میں آپ کے خلاف بات کر دیتے، اپنے بزرگوں کے دفاع میں کبھی بدتی کہہ دو، کبھی کچھ کہہ دے، کبھی کچھ کہہ دیتے، لیکن جب وہ تنہائیوں میں اور نجی مجالس میں ہوتے تو ان کے محرم رازوں نے لکھا ہے کہ پھر ان کے بھی دل کو تسکین ہوتی تھی تو کلام رضا سے ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت داغ نے کہا کہ جیسی آپ تعریف جو تازہ ترین، تو آپ نے بھی مقطع نہیں لکھا تھا، آپ نے ابھی مطلع اور آگے اشعار چل رہا تھا سلسلہ، حضرت داغ تشریف لائے، آپ نے فرمایا حضور یہ آپ میرے اساتذہ کی طرح ہیں، یہ کلام جو ہے نا میں نے ابھی تازہ، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا، مقطع رہتا ہے۔ ہاں جی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ تو اس کا مقطع میں لکھتا ہوں،
اب وہ استادوں جیسی ہستی ابتدائی طور پر جن کے ساتھ آپ منسلک ہیں اس چیز میں، فرمایا حضور ضرور آپ مہربانی فرمائیں. انہوں نے قلم اٹھایا اور مقطع یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، مقطع حضرت داغ کا ہے. آپ نے مقطع لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو ردا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. آج یہ کتنی جناب زمین کی جنس پر یہ بڑی بڑی آج لیبارٹریز ہیں، لیکن تحقیقات کرتے ہو ہمارے موٹر وے بننے لگتی ہے، جی پہلے اس جگہ سے گزرنی ہے، اس زمین کا تجزیہ کرواؤ. آج کتنے آلات آ چکے ہیں، کتنے اسباب آ چکے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت پچھلی صدی کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جب نوجوانی میں یہ مسئلہ لکھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارت اور اس میں سال بھی موجود ہے، تاریخ موجود ہے استفتاء اور تیمم کا باب چل رہا ہے کتاب الطہارت میں، اور اتنے بڑے بڑے فقہا کہ ان کا نام لے کر، جیسا کہ حضرت علامہ ذہبی 748 میں فوسیہ و علام نبلا میں بخاری شریف کی حدیث پاک پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں لولا ہیبت البخاری، اگر مجھے امام بخاری کی ہیبت نہ ہوتی تو میں یہ کلام کر دیتا، لیکن میں امام بخاری کی ہیبت سے رکا کھڑا ہوں. وہ ہستیاں حیا والی ہستیاں تھیں. آج تو 80 سال ایک استاد نے پڑھایا اور کسی تنظیمی مسئلے میں وہ رائے دے دے، ہمارا سنی نوجوان تو اس کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے. آج تو ہماری تربیت تو یہ ہو رہی ہے کہ ہم تو گلے پڑ رہے ہیں. میں جب یہ مقام پڑھ رہا تھا، علامہ ذہبی کی اور عظمت میرے دل میں اجاگر ہو گئی. انہوں نے کہا امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے، میرا بڑا علم ہے حدیث پر، بڑا علم ہے حدیث پر، لیکن جب امام بخاری جیسی ہستی نے تخریج کر دیا تو میرا علم اب جدھر جائے میں حضرت بخاری کے آگے نہیں بول سکتا، میں چپ. یہ وہ بات ہے جو امام شافعی علیہ رحمت فرماتے ہیں اذا اوردت لی حاجت فاتیت علی قبر ابی حنیفہ. فرمایا میں شام مصر میں رہتا ہوں، امام اعظم کا مزار بغداد شریف عراق میں، اور مجھے جب کوئی بڑی مشکل پیش آتی ہے، حکمرانوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، علمی مسائل ایسے لا ینحل آ جاتے ہیں، مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آتا، میں پھر مصر سے چلتا ہوں اور فاصلے طے کرتے ہوئے عراق پہنچتا ہوں، اپنے دادا استاد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر شریف پر آ جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، اور اجعل لہ رکعتین، 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کا ثواب آپ کو اس سال تحفہ، اور اس کے بعد آپ کے وسیلے سے اتوسل بہ، آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، پھر چند دن قیام کرتا ہوں. واپس جب جاتا ہوں نا تو فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بعد میں پہنچتا ہوں، قودیت لی، میری حاجت روائی پہلے ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جتنے دن امام شافعی امام اعظم کے مزار شریف پر رہتے، آپ رفع یدین بھی نہ کرتے، اونچی آمین بھی نہ کہتے، امام صاحب کے پیچھے فاتحہ بھی نہ پڑھتے. اور پوچھا جاتا حضور آپ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ آئے، ان کو تو آپ نے اختیار دے دیا، لیکن خود فتویٰ ادھر مصر میں دیتے ہیں کہ رفع یدین کیا جائے، اونچی آمین کہی جائے امام کے پیچھے، فاتحہ پڑھی جائے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ. یہاں آپ بالکل حنفی ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حیاء من ابی حنیفہ دا، دادا استاد امام الائمہ، کیونکہ امام محمد بن حسن کے شاگرد ہیں امام شافعی، امام محمد بن حسن کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت. اور امام شافعی کے پاس جیسے کوئی فارغ وقت آتا، آپ اپنے شاگردوں علماء کو فرماتے امام اعظم کا ذکر کرو میری مجلس میں. آج تو ہمارا کسی عالم سے اختلاف ہو جائے، واقعی کچھ بزرگوں سے معاملات میں گڑبڑ بھی ہے، وہ عقیدے ہمارے نہیں ہیں، وہ صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہو گئے، لیکن داتا صاحب جیسی بارگاہ ہو. میں نے کل جمعے میں کہا تھا حضور پیر سیال کے قدموں میں بیٹھ کر کہ سیال شریف میں اگر کوئی ایسا بندہ آ بھی جائے گا، اللہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی برکت سے صراط مستقیم پر رکھے. انسان ہے مرکب من الخطاء والنسیان ہے، اللہ حفاظت کرے. ان بزرگوں کے قدموں سے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ہر فتنے سے بچے رہیں گے. تو میں نے کہا سیال شریف کی حدود میں اگر کوئی ایسا ویسا ہو جائے، آ جائے، ہم اسے حضور پیر سیال کے، جب وہ آگے ہمارے پیر و مرشد کے آستانے پاک کی حدود میں، ہم پانی بھی پیش کریں گے، لنگر شریف پیش کریں گے، جتنا اختلاف ہوگا برداشت کریں گے. ہاں جب آستانے پاک کی حدود سے باہر آ جائے گا پھر جو بات کرنی ہوگی، بڑے ادب آداب اسلام نے پوری رہنمائی دی ہے، کریں گے بات، لیکن یہاں آستانے پاک کا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے. حضور داتا صاحب کی بارگاہ بہت بلند بارگاہ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ٹھیک ہے میری تحقیقات یہی ہیں اور میرا مسلک جدید وہی ہے، میں پوری دنیا میں وہی فتویٰ دیتا ہوں، اپنے شاگردوں سے اسی پر عمل کراتا ہوں، لیکن جب میں دادا استاد صاحب کے مزار پر آتا ہوں میں اپنی تحقیقات روک دیتا ہوں. مجھے حیا آتی ہے امام اعظم سے
اس بارگاہ جن کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجتیں پوری کروانے آیا ہوں، میں فقہی مسائل میں انہی کے مرکز پر کھڑے ہو کر انہی سے اختلاف کروں؟ مجھے حیا آتی ہے اس بات کی۔ امام ذہبی بھی یہی بات لولا ہیبت البخاری، یہ ساری کریم ہستیاں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق حضرت داغ نے لکھا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، میں سب علماء کے قدم چوموں گا۔ اتنی بڑی بڑی پرہیبت ہستیاں ہیں نا، صاحب فتح القدیر امام اعظم ابو حنیفہ ثانی، محقق علی الاطلاق محقق حنفیہ علامہ امام کمال الدین محقق حنفیہ، 861 ہجری میں وصال فتح القدیر شرح ہدایہ لکھنے والے، جب اتنی بڑی ہستی سامنے ہو، جرت کیا ہے ہماری؟ لیکن جب اعلیٰ حضرت بھی تیمم کے مسائل پہ آتے ہیں اور صرف زمین کی جنس سے وہ چیزیں جن سے تیمم کیا جائے گا، وہ جتنی ہستیاں بھی کچھ نام دے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت 78 نام اور چیزوں کے داخل کر دیتے اور 100 سے آگے تجاوز کر جاتے ہیں نام میں کہ یہ چیز بھی زمین کی، جس سے حیران ہو جاتے ہیں کہ ارضیات کے علم کے اتنے بڑے ماہر کہ نہ کوئی ماضی میں عالم ہوا نہ آپ کے دور میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف زمین کی جنس میں کتنی چیزیں شامل ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا علم ارضیات کے اوپر علم ہے اور نظر مبارک ہے۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ آج بھی جبکہ فتنوں کی ہوائیں ہر طرف سے، صرف ہوائیں نہیں ہیں، یہ طوفان اور آندھیاں ہیں، اس وقت انتہائی ضروری ہو چکا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے اعتقاد فقہی مسائل میں بے شک ایک سے زیادہ رائے رکھیں، شروع سے اصول آ رہے، کچھ مسائل ضروریات دین میں شامل ہیں، کچھ ضروریات اہل سنت میں، اور کئی مسائل ہیں جو شروع سے اہل سنت میں، لیکن عقیدے میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو عقیدہ اور نظریہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے عطا فرمایا، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں، تب ہم ان گمراہ کن قسم کی آندھی اور طوفانوں سے بچ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، آپ نے ہمارے ایمان کی جو حفاظت، وہ تو سارے کمالات اللہ پاک نے اس ہستی کو عطا کیے ہیں، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، انسائکلوپیڈیا اور دائرۃ المعارف ہے علوم و فنون کا، لیکن سب سے بڑا جو آپ کا احسان ہے کہ جس وقت سے آپ عالم دنیا میں آئے، وہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، وہ اعتقادی فتنے بھی ہیں، وہ فکری فتنے بھی ہیں، وہ سیاسی فتنے بھی تھے، وہ سماجی اور معاشرتی فتنے بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، وہ مبارک تعلیمات آج ہمارے لیے ایک مینار نور ہے، آج رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ فکر ردا سے ادھر ادھر ہونا اپنے آپ کو گمراہیوں کے گڑھوں میں خود بخود پھینکنے کے مترادف ہے، اور مہربانی فرمائے، ان بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ رکھ رکھاؤ والی ہستیاں تھیں۔ میں نے بڑی بڑی ہستیوں کے نام لیے، ان کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے، اپنے بڑوں کا ادب، اور آپ تحقیق کریں اور پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔